ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیریٹنس لے رہا ہے کنفیوژن کی, ماں کی انہیریٹنس. خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں. اسلام سے بیزار پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ان ریئل کر دیا ہم نے. ٹرو. اور میری باتیں اس وقت ان ریئل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو, تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہو, جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں, تو پٹا بھی کرتے ہیں, اذان ہو جاتی ہے تو I'm talking about those people. پیسے کتنے کما رہے ہو؟ گورنمنٹ جاب ہے, CSS کر چکا ہے بچہ, بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. آپ کے اسکول آپ کا 30 پوائنٹس IQ فلیٹ ڈراپ کر دیتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں, 10 سال میں 12 سال لگیں گے تو تھوڑے 32 پوائنٹس کر لیں. اس لیے عمومی بچہ ڈم ہے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے ہیں اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے. کوئی بات بتاتا ہوں, 25 کروڑ لوگ چیخے مارے ہیں کہ کام نہیں ہے, حالانکہ کام کے 500 بندے لے آئے نا آپ, میں آپ کو اپنی کمپنی دے دوں گا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. کام کا بندہ ہے ہی نہیں پاکستان میں, جو کام کا بندہ ہے اس کے لیے کام ہی کام ہے. آپ یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے رشتے کو بھی نہ کروا دیں, حضرت عمر بن خطاب سے اپنی بیٹی نہ دیں. کیوں؟ پیسے کتنے کماتے ہو؟ گھر اپنا کرایہ کا, حضرت علی کا نہیں ہے اپنا گھر. یہ کڑوی حقیقت ہے بالکل. میں نے جان کے زہر میں بجھے ہوئے تیر چلائے ہیں کہ کوئی اندر کا وائرس جو ہے نا وہ گل جائے, مر جائے. السلام علیکم محمدین حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی میری پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں. یہ اسپیشل اس وجہ سے ہیں, میرے استاد بھی ہیں. 2006 میں جب میں نے اپنا پروفیشنل کریئر سٹارٹ کیا تو پہلی دفعہ ٹیلینور میں مجھے انہی سے ہی ٹریننگ ملی. ایتھیکل بیہیویئر کے اوپر ان کی وہ ٹریننگ تھی. آج بھی مجھے وہ یاد ہے کہ ان کی اس ٹریننگ سے آغاز ہوا تھا میرے پروفیشنل کریئر کا. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, لیکن بہت سارے لوگ ان کے نام کے آگے لکھتے بھی ہیں. پبلک اسپیکر بھی ہیں, سورس کوڈ کے CEO بھی ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں ساحل ادیم صاحب کی. السلام علیکم ساحل بھائی. ساحل بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے اٹس این آنر فار می کہ میرا استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہوگی سر انشاءاللہ. ابھی آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں ڈائریکٹلی؟ صحیح ہو گیا. اچھا ساحل بھائی, شروع کریں گے آپ کی انیشیل لائف سے. کہاں پہ پیدا ہوئے, انیشیل لائف آپ کی, اور انیشیل ایجوکیشن. آئی نو کہ آپ نے بتایا ہوا ہے یہ آلریڈی, لیکن میں کبھی بھی نہیں بتاتا سر. پرسنل لائف از ناٹ اپ فار ڈسکشن بیکاز اس سے ہوتا کیا ہے, پیپل اسٹارٹ ٹو ایمولیٹ دس. اٹس ا ریگولر لائف, نو نتھنگ اسپیشل ان مائی لائف, ایبسولوٹلی نتھنگ. ٹھیک ہوگا. زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ میں گزرا ہے؟ یا مکس ہے, ایسا نہیں کہ زیادہ تھا, بٹ یا بیشتر اس کا افیکٹ زیادہ اس لیے ہے کیونکہ علم وہاں پہ تعلیم وہاں پہ حاصل کی ہے, اور اساتذہ جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے اس اسٹیج پہ پکڑا ہوا تھا جس اسٹیج پہ شاید اثر زیادہ آتا ہے دماغ میں. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں آپ نے وہیں سے حاصل کی؟ بالکل. ٹھیک ہو گیا. نہیں ادھر سے بھی لی ہیں میرے اساتذہ, ادھر بھی ہیں. جی جی. ہاں نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے, بعد میں آپ یہاں پہ شفٹ ہوئے, لیکن شروع کا آپ کا جو کریئر میرا بچپن تو ظاہر ہے میں 2.5 سال کا سر اب باہر جانا پڑا تھا. ٹھیک ہے. مگر میرا بہت تعلیم ادھر بھی ہوئی ہے بہت زیادہ. صحیح. تو انیشلی کس کنٹری میں موو ہوئے آپ؟ امریکہ میں ہی رہے, پھر امریکہ اور اچھا زیادہ امریکہ میں رہے. اس کے بعد کینیڈا کا بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کی کچھ لائف کینیڈا میں بھی گزری ہے, کچھ یورپ میں بھی. نہیں وہ بعد میں, بچپن میرا امریکہ میں ہے. بچپن امریکہ میں ہوا. ٹھیک ہے. تو آپ کی ایک نارمل جس طرح بچے کی ریگولر لائف ہوتی ہے ویسی تھی, یہ شروع سے ہی کوئی انٹلیکچوئل لیول آپ کا کافی ہائی تھا؟ تھوڑا سا تو ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ ابھی تک میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کی ہے, زیادہ تر لوگ جو اپنی لائف میں آگے نکلتے ہیں یا پہنچتے ہیں وہ بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ ان میں اسپارک ہوتا ہے. تو آپ میں بھی تھا کچھ ایسا؟ یہ تو مفروضہ یہ ہوگا کہ میں آگے نکل گیا ہوں نا. نہیں سر الحمد للہ آپ نے جو نام کمایا ہے آج جو آپ کر رہے ہیں. اچھا چلیں اس بارے میں نہ چھوڑیں, بات نہیں کرتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ انٹلیکچوئلزم کسی بچے میں ڈالنا ہو تو میرے ساتھ اللہ کے احسان یہ ہے کہ میرے جو دادا حضور کے ابا جی ہیں, پردادا میرے, وہ بھی ریناؤنڈ اسکالر ہیں, رائٹر ہیں. میرے دادا بھی, میرے نانا بھی, مور دین 300 بکس ایکیومولیٹیولی دونوں نے لکھی ہوئی ہیں, اور دونوں انتہائی اسپریچول لوگ ہیں. میرے والد صاحب خود 7 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. تو اٹس اے ویری اسپریچول اینڈ لٹریری فیملی, جو کہ تو انسپریشن وہیں سے ہی آئی؟ نہیں انسپریشن نہیں, اس مور آف اے کلچر. گھر میں جب کلچر اس طرح کا ہو تو خود ہی بچے پھر اسی کلچر میں, یہ مقصد ہے, لیسن یہاں پہ ہے. گھر میں اگر لائبریری بنا دی آپ نے تو بچے پڑھاکو, بچے کلچرڈ, بچے نفیس, بچے سلجھے ہوئے ہوں گے, تعلیم اور علم کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں تو ساحل بھی ایک بڑا کامن سی جو ہے نا یہ جملہ بولا جاتا ہے, جی جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں خاص طور پہ ویسٹ کے اندر, وہ بالکل ہی دین سے بھی دور, دنیا سے بھی دور, وہ جی بھی ان کی ایک لائف ہو جاتی ہے. لیکن میں تو اس پہ پرسنلی ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟
میں تو دین جو ہے نا، جو اصل میں لفظ دین ہے، اس سے تو پوری دنیا ہی دور ہے، اسپیشلی پاکستان تو بہت دور ہے. بالکل. جو دین، جس دین کو پاکستانیوں نے اپنایا ہوا ہے وہ تو امریکہ کا دین ہے. تو امریکہ تو بڑے دین پہ ہے. سسٹم کہتے ہیں نا، دین اصل میں سسٹم ہو گیا. بالکل. تو جو اسلام ہے، اسلام سے دوری جگہ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. جو میرے اساتذہ اللہ تعالیٰ نے جو عربین اسکالرشپ امریکہ میں مجھے پرووائڈ کی، پاکستان میں تو نہیں مل سکے. اس کیلیبر کا تو قریب بھی نہیں آیا کوئی. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ دین سے دوری ہے، تو مجھے پتہ ہے پاکستانی جو کلچر میں دین کا لفظ ہے وہ ایسے ہی ایک ڈرامہ ہی ہے. کوئی وہ لفظ نہیں، رٹی رٹائی کتابیں ہیں. نہیں، وہ مذہب کے لفظ کو دین سمجھتے ہیں. وہ ڈرامہ کر رہے ہیں دین کا نام لے کے. اللہ تعالیٰ اس کو دین نہیں کہتے جس کو پاکستانی دین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو، اس پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو دین کہتے ہیں، جس میں اصول اللہ تعالیٰ کے ہوں اور حدود، ضابطے، قوانین، میزان خود اللہ اس کا رسول سیٹ کرتے ہوں، اس کو دین کہتے ہیں. یہ پاکستان میں کون سا دین ہے؟ وکٹورین لا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم اس کو دین کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی جتنا وکٹورین لا پہ، اتنا وکٹوریا خود وکٹورین لا پہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، اپنی کنگ جیمز بائبل کو چھوڑ کے، اپنی کتاب کو چھوڑ کے وہ فری تھنکنگ میں جا رہے ہیں. ہم لوگ، میں نے وہی کہا نا، وہ خود وکٹورین لا پہ نہیں ہیں. ہم اتنے وکٹوریا کے پجاری ہیں کہ ہم نے پاکستان پینل کوڈ اور انڈین ایکٹ نہیں چھوڑا ابھی تک، اسی کو چاٹ رہے ہیں. تو ہم اصل میں دین سے دور ہیں. تو جو اسلام کا سسٹم نافذ کرتا ہے وہ دین کے اوپر ہوتا ہے. اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کون ہے اس کا دوش، کس کو دیا جائے اس چیز کا؟ امی ابو کو. امی ابو کو. جی، تو بالغ امی ابو کو. بالغ ہوتے ہیں تو امی ابو بنتے ہیں نا. بالکل. آج کا جو بچہ ہے ہمارا، گھر سے تربیت نہیں ہو رہی اس کی، یونیورسٹی میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں تربیت نہیں ہے. جب وہ کسی مذہبی اسکالر کی طرف دیکھتا ہے، آگے نہیں جائیں، بس گھر پہ. ٹھیک ہے. اچھا، گھر کا ہی آپ سمجھ رہے ہیں، سارا قصور گھر کا ہی ہے. جی ہاں. آپ بتائیں، میں آپ کے اماں اور ابا کے خلاف کون سی ایسی بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، یا سازش کر سکتا ہوں، یا دو نمبری کر سکتا ہوں، جو چال چل سکتا ہوں جس سے آپ ریئیکشن نہ دیں؟ ایسا کوئی بھی بالکل کر نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے یو آر ریئلی ویل گارڈنگ یور پیرنٹل انسٹیٹیوٹ رائٹ ناؤ. سو یو آر وٹ یور پیرنٹس آر. سو باقی کے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی کروں گا آپ نظر انداز کر سکتے ہیں. آپ کی اماں اور آپ کے ابا کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. That's your fault. ایسے ہی ہے. تو اس فورٹ میں پھر مسئلہ ہے نا. پھر باقی کے کام تو آپ نے بالکل ٹھیک پکڑے انہوں نے. یہاں پہ کیوں دو نمبری کی؟ سو آپ کی یونیورسٹی کا استاد بھی آپ کے اماں اور ابا سے نہیں ہٹا سکتا تھا آپ کو. میں بھی نہیں ہٹا سکتا ہوں. صحیح. آپ کی بیوی بھی نہیں ہٹا سکتی، کوششیں کرتی رہتی ہے، بیوی بھی نہیں ہٹا سکتی. آپ کے احباب بھی نہیں ہٹا سکتے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اس قلعے سے باہر نکال سکے آپ کو. تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایسے کیا؟ یونیورسٹی کے پروفیسر آپ کے ابا جی کے خلاف جاتا تو آپ یونیورسٹی بدل لیتے. وہ رائم کر رہا تھا. ابا اور پروفیسر ایک ہی دین کے، ایک ہی سسٹم کے پجاری ہیں، ایک ہی خواہش کے ایک ہی ویژن رکھتے ہیں، ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں، یا لڑکیاں زیادہ ہو جائیں، بچے زیادہ ہو جائیں، تو گھر بڑے ہو جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ خراب ہوا ہے یہ ہمارے گھر سے ہی ہوا ہے. پہلے ہمیں اس کو فکس کرنا ہے، بعد میں ہمیں معاشرے میں جو اس وقت پرابلمس چل رہی ہیں. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ دیکھیں، معاشرے کا یونٹ جو ہے نا وہ گھرانہ ہوتا ہے. معاشرے کا یونٹ فرد نہیں ہوتا. بے شک. تو اگر آپ نے پانی کی بوتل لی ہے 250 ملی لیٹر کی، اس کو ٹھیک کرنا، اس میں صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنا پانی ہے نا. تو 250 ملی لیٹر ہے نا. تو جب آپ کو پیمانہ ہی نہیں پتا، میجر ہی نہیں پتا، تو آپ مینیج کیسے کریں گے؟ تو معاشرے کو مینیج کرنا تو اس کے گھرانے کو دیکھتے ہوتے. تو کیا کریں اس کے لیے؟ اماں ابا بچہ کیا کریں اس کے لیے؟ فیل میں جو بربادی تو ہو چکی ہے. شادیاں روکیں اور پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹرین کریں گے. جو رشتے لکھنے آتے ہیں نا، تو وہ جو چیزیں ناپ رہے ہیں نا، اس کا انسٹرومنٹیشن بدلیں آپ. ٹھیک ہے. کہ لڑکا اگر شادی ٹرین یا لڑکی لڑکا دونوں، ماں باپ اگلے ویژن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یہ سوال امپلیمنٹیشن میں ڈالیں، ورنہ اپنی لڑکیاں دینا بند کر دیں. ایسے یہ تو لیکن ہم بہت آگے چلے گئے نا، ہم اس پہ ڈیفینیٹلی ڈسکشن کریں گے. دیکھیں پیچھے گئے ہیں، بچے نہیں ہوئے ابھی. فیل بھائی، میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بچپن کی بات کر لیتے ہیں پہلے، کہ بچپن سے پہلے شادی ہوتی ہے نا. بچہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے، میں شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. ہاں، وہ شادیاں روکیں ایسے بندوں کی جو کہ یہ کینسر کو صرف پھیلا رہے ہیں. لیکن آج کل کا تو میرٹ یہ بن گیا نا کہ کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، جاب کیا ہے، بزنس کا علاج بتا رہا ہوں نا. ان پرانے والوں کو تو جو بیماری لگ گئی تھی. نئے بچے تو نہ پیدا کرنا بیمار. ٹھیک ہے. تو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں تم نے موبائل اسکرین دے دی کہ لے بھائی بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، موبائل دے دیا. آپ کو میں ایک جزیرے پہ بھیجتا ہوں، اس میں 5000 بندے ہیں، 5000 عورتیں ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ ان میں ایک خاص بیماری سب میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے. آپ جزیرے کا لیڈرشپ آپ کے پاس گئی، آپ میئر بن گئے. سب سے پہلے انسٹرکشن کیا دیں گے؟ صحیح.
سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ بیماری کیا گیا حل نکالنا ہے ہم نے. نہیں, سب سے پہلے یہ کہیں گے, حل تو نکالیں گے کہ بھیا شادی کرنا بند کر دو ابھی, اور بچے نہ پیدا کرنا جب تک بیماری درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہی کہیں گے نا ادھر, ٹھیک ہے, کیونکہ اور بیچارے کا قصور ہے. لیٹس فکس یو بیفور یو پروڈیوس مور آف یو. یس, سو یہی ہے اس کا علاج کہ سب سے پہلے آنے والی نسل کو تو بچائیں نا. ٹھیک ہے, جب ایک کمرے میں آگ لگ جائے ادھر, سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آگ بچانے کی کوشش. نہیں, سب سے پہلے آپ چیزیں ہٹائیں گے کہ آگ اور نہ بڑھ جائے. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شادیاں روکیں اور ڈیلے کریں شادیاں. پہلے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی کی. لیکن ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی بچوں کی آپ شادیاں آلریڈی لیٹ ہو رہی ہیں, جلدی شادیاں کریں, نکاح ایزی بنائیں. مومنین کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا ممی, یہ ابو جہل اور فرعونوں کی شادیاں بے شک نہ ہی ہوں. اچھا ہاں دیکھیں, ماننا دیکھیں, جب تک ہم اپنے بیڈ پروڈکٹ کو بین نہیں نہ کریں گے, لوگ ہمارے گڈ پروڈکٹ کو بھی بین کر دیں گے. ہماری پی آئی اے چلتی ہے نا, چلا اس کو بین کرتے ہیں نا ہم, دنیا کے سامنے ہم مثال دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ فالٹی پروڈکٹ ہے, 2 نمبر پروڈکٹ ہے سارا, یہ سارے لوگ بھی 2 نمبر ہیں جو پی آئی اے چلا رہے ہیں. تو لوگ ہماری باقی کی ایئر لائنس کی بھی جو ہے نا اسٹینڈرڈس کو مان لیتے کہ ہاں یہ ان کو پتہ ہے اسٹینڈرڈس کا. بالکل اسی طریقے سے ہمیں جو آپ کا جو سوال ہے نا, یہ اسٹینڈرڈس جو ہے نا یہ چینج کرنے پڑیں گے. جب بھی آپ ایک لڑکے کو ان اسٹینڈرڈس پہ دیکھیں, لڑکی نہ دیں اس کو بس, نہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا بس. لیکن جو آپ ایک پرفیکٹ ماڈل کی بات کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی, کہاں سے ڈھونڈیں وہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہمارے پاس, اور کہاں, اور دوسرا تو کوئی ضرورت نہیں ہمیں. وہ بالکل ہے, میں اس چیز پہ بالکل ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن ساحل بھائی یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم معاشرے میں ہم نے دیکھیں, سکھانے والے جو لوگ ہیں, جو ہمارا دینی حلقہ ہے, ایک بچہ, ینگ بچہ, دینی کیوں بول رہے, مذہبی بول رہے ہیں, چلے مذہبی بول لیتے ہیں, ایک مذہبی حلقہ ہمارا, ایک بچے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کس کو فالو کرے. وہ ایک کی طرف جاتا ہے, وہ اپنا اس کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرے گا, پھر دوسرے کی طرف جائے گا. 2 سوالوں کا ربط نہیں بن رہا, میں بتاتا ہوں. سنیں, مسئلہ ہے کیونکہ میں نے کنفیوژن پھیلانی ہے نا جی, کیونکہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے اس سسٹم کے اندر چمچ تو ہلانا پڑے گا, تو کنفیوژن ہو جائے گی سر کہ یہاں پہ کریں کیسے. ہمارے ماڈل ہے ہمارے پاس, ہمارے نبی علیہ السلام کا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت 20 اور 30 کے بیچ میں ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں نا, ان کو کانشیسنیس دی جائے کہ بھائی بات سنو, تمہارے علاوہ کسی کے پاس چابی نہیں ہے. جس کا بچے 1 سال 2 سال 3 سال کے, چلو اس کو بھی گن لیتے ہیں, ایک بچہ, مگر ان کی شادی ہو چکی ہے. وہ آدمی اپنی بیوی کو نہیں کنٹرول کر سکتا, نہ وہ عورت اپنے شوہر کو کنٹرول کر سکتی ہے, اس لیے چانس کم ہے. جن کی ابھی بیویاں ہوئی نہیں ہیں, جن کی ابھی شوہر آئی نہیں ہے, وہ تو سمجھ جائیں نا, وہ تو بیماری نہ لگائیں. تو اس کیٹیگری آف اس نیش کے علاوہ, ٹھیک ہے, باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ کیتھارسس کریں, اپنے آپ کو سیلف کریکشن میں ماڈل میں لے کے جائیں, قربانیاں دیں, بھی بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں. بڑی قربانیاں, بڑی گاڑیوں کی قربانیاں, بڑے گھروں کی قربانیاں, بڑی خواہشات کی قربانیاں, بڑے بزنسز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر واقعی سنسیئر ہیں آپ, اگر آپ کی آخرت میں 50,000 سال میں عزت کمانی ہے, 50,000 سال کا دن, ایک دن اس میں عزت کمانی ہے, تو آخرت میں واقعی دوزخ میں نہیں جانا, تو دنیا میں جو بھیجا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اس کا مقصد وہ یہی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں, تیسرا دن ہے میں یہی جملہ بول رہا ہوں, اللہ کی طرف سے شاید یہ سوچ کا وقت آ گیا لوگوں کو بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں ہے. فرشتوں کا سسٹم جو ہے نا, سسٹم اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا ہوا تھا. فرشتوں کے سسٹم کے اوپر احادیث ہیں, جنہوں نے فرشتوں کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تھی. فرشتوں نے جنگ کی, ابلیس اس جنگ میں فرشتوں کے ساتھ تھا, یہ ہمیں پتہ ہے. یہ سسٹم چلتا ہے, نظام, قوانین. فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں ایک پاور اللہ نے دی ہوئی تھی, پاور ابھی بھی دی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ نیا جو مخلوق میں بنانے لگا ہوں, یہ سسٹم اس کو دینے لگا ہوں میں. اس پہ ابلیس کو کبر چڑھ گیا تھا کہ یہ کیا ہوا, میں نے ساری کی ساری جنگ جتا دی, سب کچھ میں کر رہا ہوں, یہ آدم کو کیوں دے رہے ہیں. اب یہ سسٹم ہی ہے جو ہم نے چلانا, کائنات کا سسٹم ہی ہے, ہمارے اعمال سے چلتا ہے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تب چلے گا کہ عبادت کا مطلب ہے کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا, کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آپ لوگوں نے چلانی ہے, کائنات آپ کو گفٹ میں دی ہوئی ہے. آپ لوگ اپنی اپنی پوجا پاٹ میں لگ جائیں گے تو کیا کائنات کون چلائے گا پھر. سو دس از اے realization that all angels are interconnected. All angels are, yes, interconnected. تمام امر اللہ کا جو آتا ہے, ایک اینجل دوسرے اینجل کے ساتھ کس طریقے سے انٹر لنکڈ ہے, کون کون سی ہائرارکی بنی ہوئی ہے.
دا بگ 5 کون سے ہیں, اس کے بعد کون کون سی میٹرکس میں کون کون سا فرشتہ انٹر اور ایگزٹ نہیں ہو سک رہا. ٹھیک ہے, معراج کی حدیث کے اوپر اس کی اتنی کڑی نشانیاں نظر آتی ہیں. اور میں آپ کو کتنی حدیثیں بناؤں, میں تو معراج پہ آپ کو اس لیے پتا بچے نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹکھٹایا ایک آسمان کا, تو اگلے فرشتوں نے اس پروسیس پوچھا ہے, پروسیس کے تھرو پروسیس کتابیں ہیں کہ بھائی کون آیا اور آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. سسٹم ہے ادھر, بالکل پروسیس ہے یہاں پہ. یہی پروسیس اور سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہا ہے کہ بھائی دنیا میں اب اپنے ارض میں انسانوں کو دیا یہ سسٹم, فرشتوں کو نہیں دیا. آپ لوگ چلائیں یہ والا سسٹم. یہ ہے وہ مقصد. اب اس کے اگر آپ حصے دار ہیں تو شاباش, جت جائیں, تب انسان پیدا کریں آپ. اگر آپ اس کے حصے دار نہیں ہیں تو اب پھر ہمارے دشمن ہیں آپ. لٹرلی آپ اس سسٹم کے خلاف ایک دیمک ہیں, کیونکہ آپ انسان نما چیز ہیں مگر سسٹم کے خلاف ہیں. کیونکہ آپ سسٹم کے ساتھ ہیں یا سسٹم کے خلاف ہیں نا. اللہ کے ہاں تو کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے نا, یا اللہ کی طرف ہو یا نیوٹرل ہو جاؤ. ایسا تو آپ کو نہیں آپ مانتے نا کہ میں یا آپ اللہ کی طرف ہیں, اچھا میں نیوٹرل ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں انسانوں میں یا کسی اور مخلوقات کے ایسے ہو سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نیوٹرل جگہ بھی ہے. سوری, یہ ایسی کوئی جگہ نہیں. سو یہ میں آپ کو فلاسفی سمجھا رہا ہوں, بچوں کو سمجھانا شروع ہو گئی بھی آہستہ آہستہ. بی اے لٹل مور اسٹرکٹ choosing your spouse. That's all you can do. The people who have already born and are having kids older than, well, let's just say 12-year-old, just, I'm sorry. I'm not a nihilistic person, but they're causing way more damage. Your fight is with them. I'm sorry. Your own people. They are going to be your biggest problem. Barack Obama, George Bush, Biden اور ٹرمپ نے نہیں کوئی مسئلے کرنا, نہ یہودیوں کی سازش ہے, ہمارے اوپر اپنے پاکستانی ماں باپ کی سازش ہے. ماننا تو پڑے گا ہمیں. سو ہماری جنگ ان یوتھ سے میں کہہ رہا ہوں ویچ آر ان دا 20s and 30s and not got married yet, جت جائیں بھائی, تیار ہو جائیں لڑائی کے لیے, جت جائیں. اور وہ کون سی لڑائی ہے؟ بڑی پیسفل لڑائی ہے. آپ نے صرف علم کا مظاہرہ کرنا ہے. خدارہ شادی نہ کریں جب تک کہ آپ کو اگلے 50 سال کے مسائل نہیں پتہ. اگر آپ کو یہ نہیں پتا پاکستان میں اگلے 100 سالوں میں کیا واقعات ہونے ہیں تو آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے. اگر آپ کو دنیا میں کیا واقعات ہونے ہیں, دنیا کی کیا شکل بننی ہے, آپ شادی کے قابل نہیں ہو. شادی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے شادی کرتے ہی بچے پیدا کرنے شروع کر دینا. اس بیچارے کا کیا قصور؟ مطلب آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں, لسجس سے ظاہر لے کے جائیں. ظاہر پتہ کہاں ہے؟ ٹھیک, لے جائیں. تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی. وہاں پہنچ گئے, بچہ لینڈ ہوا ہے, بچے نے کہا یہ کدھر ہے, مجھے کیا پتا کیا جگہ ہے. آپ بھی بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو بتاؤ, بیٹا کہہ رہا ہے ابو جی میں کیوں بتاؤں آپ کو, آپ لائیں تو میں لائے ہوں. صحیح. ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں لٹرلی کہ ہاں بتاؤ یہ دنیا میں آگے کتابیں پڑھتے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ابو آپ کے اسٹنٹ ہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ بے ہنگم دوڑ میں بس بچے پیدا کر گئے. صحیح. بس آپ سمجھ رہے ہیں بڑی گاڑی, تو بڑی گاڑی کی اس پر صرف اور صرف آپ کو اسپتال لے کے جانے کی کام آئی ہے, اور تو کسی کام نہیں آئی بڑی گاڑی. اور کیا مصرف کیا ہے؟ بڑا گھر سیاست کے کام آیا. اس کے بٹواروں میں ہم نے ایک موٹیویشن لی ہے کہ اتنے پیسے مجھے. بڑے گھر کے بچے جو ہیں نا, اس لیے بڑے گھر کے کام ناکارہ ہوئے ہیں کیونکہ گھر بڑا بٹوارے میں کیسے کہتے ہیں ترکے میں آ گیا کہ اب تو ہر بچہ 18 سال کا اسکول کا بچہ میتھمیٹکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کتنے پیسے آنے, تو مجھے کام کی ضرورت کیا ہے. کڑوی حقیقت ہے بالکل. جی یہ مطلب یہ لعنت ہم نے اپنے اوپر خود برسا. یہ ہے کہ عبادت کا مقصد پڑھا لیں 5 نمازیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد نمازوں سے نہیں, اس کا علاج ہونا ہے. اس کا علاج ہونا ہے دین سے, سسٹم سے, کہ بھئی دنیا کے اندر علم کی ترسیل کس طریقے سے, علم النافع کی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے علم کی ترسیل کیا ہو, اور اس کے فوجی تیار کیے جائیں کہ لوگوں تک شہادت دیں کہ بھئی یہ 2 نمبریاں بند کرو, سیلفشنس بند کرو. یہ سارے سوشل ایولز تمہاری اپنے وجہ سے آئے ہیں, کسی اور بندے نے نہیں ہلاکت ڈالی, تم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہلاکت ڈالی. اور مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ تم نے اس ہلاکت کی, اب آندھی تیز چل رہی تھی, اس میں 8-9 بچے بھی ڈال دیے اپنے. یہ زیادتی ہے, ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیریٹنس لے رہا ہے, کنفیوژن کی, ماں کی انہیریٹنس. خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے, اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا. تو یہ تو میں اس لیے میں خواتین اسپیشلی گرلس ان دیئر 20s آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز ہوشیار رہ جائیں. پچھلی نانی اور امی نے جو اسٹنٹ مارے ہیں ان کو ماننا تو پڑے گا نا ہمیں. دے ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ. مطلب ایک آیت آتی ہے ابو کو, اور وہ اس آیت کو ڈنڈے کی طرح پیٹتے ہیں 30 سال, اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ میں مفتی اور مولوی ہوں, اور اس نے وہ آیت دوسری بھی نہیں پڑھنی بیگم نے. وہ کہتے ہیں شوہر کو تو پتہ. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. اور وہ بھی آیت کہاں سیکھی ہوئی ہے, وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ جمعے کسی خطبے میں نا 18 میں 19 دفعہ اس نے اٹینڈ کر لیا, سن لیا, اور گھر آ کے بتاتا ہے مفتی ہوں, اور امی اس کو مفتی مانتی.
یہ تو زیادتی ہے. یہ دیکھیں ہمارے اس وقت جو ہے نا بے شمار ایسے بچے ہیں, خاص طور پہ یہ جو مڈل کلاس اور اپر مڈل میں کر ہی کچھ نہیں رہے. کیوں؟ وہ آپ والی بات بڑی ویلڈ ہے یہاں پہ کہ ان کو پتا ہے کروڑوں روپیہ باپ کی جائیداد میں ہے. یہ مڈل کلاس کو چھوڑ دینا, اس ٹرمینالوجی کی وجہ سے بیماری پھیلی ہے. اصل میں نا مینٹل کلاسز کے اندر آ جائیں آپ, سوشو اکنامک کلاسز کو چھوڑ. ٹھیک ہے, مینٹل کلاس یا ہائی ہوتی ہے یا مینٹل کلاس لو ہوتی ہے, مڈل میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مینٹل کلاس لو ہوتی ہے جو ہائی مینٹل کلاس کو فالو کرتی ہے, بس دیٹس اٹ. یہ مینٹل کلاس لو ہے. اور مینٹل کلاس ہائی وہ ہوتی ہے جو کہ خود سوچتی ہے, کوشچن کرتی ہے, چیلنج کرتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں صحیح راستے اور حق کی طرف پہنچ جاؤں. بس یہ دو مینٹل کلاسز ہیں. اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ خود کس کلاس میں. چھوڑیں پیسوں کی مڈل کلاس, مڈل لوور مڈل, سوشو اکنامک اے, سوشو اکنامک بی سی ڈی, چھوڑ دینا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ دو کلاسز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا دو کلاسز؟ اللہ تعالیٰ نے دو کلاسز, ہم بھی دو ہی کلاسز رکھتے ہیں. چھوڑیں گوروں کی سائنس. کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا, دو کلاسز. طاغوت کا فالوور یا اللہ کا فالوور, دو کلاسز. ٹھیک ہے, منافق مومن, دو کلاسز. سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے دو گروہs, تو دو کلاسز. آپ کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں آپ جیسا ہوں, ان کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں ان جیسا ہوں. دو کلاسز. سو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری کلاس نہیں ملتی ہے ہی نہیں. اللہ نے بتا دیا, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. آمنوا کہتے ہو کہ اس کلاس کی ہو تو آؤ نا ذرا اس کلاس میں, آ جاؤ پھر اس کلاس میں. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ, میں بہت غور سے آپ کو ڈیپ جا کے بتا رہا ہوں, لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو, امی ابو کو نہیں, لڑکوں اور لڑکیوں کو, جنہوں نے امی ابو بننے کے لیے اس وقت دوڑ لگائی ہوئی ہے. اور آپ پہ پریشر ہے, مجھے پتہ ہے آپ پہ پریشر ہے شادی کا. لڑکیوں کو تو دنیا میں بتا ہی یہ گیا ہے, ہماری نانیوں کی طرف سے آیا کہ شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جائے گی. لڑکوں کو یہ بتاتے ہیں لڑکے کہ شادی نہیں ہوئی تو تیرے اندر کوئی مسئلہ ہے, یا پھر دنیا میں کوئی نکارا ہے تو, مے بی ایون فزیکل ڈیفیکٹ ہے. یہ بھی تانے آتے ہیں تو فزیکل ڈیفیکٹ ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب اس طرح کی قوم کے اندر اور بچے مت لے کے آئیں. ابھی 10 سال تک اگر ہم ایک گیپ بھی لے آئے نا, کہ گیپ لے آؤ کہ آپ صرف پہلے تیاری کر لیں, آپ کو 1 سال کا کیمپ چلیں, ایک گیپ ایئر لے لیں اپنے اس پاکستانی سسٹم سے, گیپ ایئر کہ اس سال میں اپنے اوپر غور و فکر کروں گا کہ کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں 5 سال کے بچے کو 12 سال کے بچے کے 5 سے 12 تک کا جو ذمہ ملے گا اس میں نبی علیہ السلام کی نہج تک لے کے جا سکتا ہوں, یا پھر میں مولوی بناؤں گا میکسیمم پاکستانی مولوی جو دین سے دور مذہب کے قریب ہوگا, یا پھر وہ لبرل پروفیسر بناؤں گا جس کو نہ دین کا پتہ ہوگا نہ دنیا کا. ٹھیک ہے, اور سوڈو انٹلیکچوئلزم میں ایروگینٹ بھی ہوگا وہ, سوچیں تو صحیح. یا پھر وہی ہوگا, دونوں کے بیچ میں غوطہ دوں گا اور وہ اچھل کے باہر آئے گا ایتھیزم کی فلیور میں. یہ تیسرا یہی حل ہے. سو پھر دیکھ لیں, یو نیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن رائٹ ناؤ, رائٹ ہیئر. آئی بیگ آف یو, خدا کا واسطہ جو پاکستان سے سنسیئر ہے, اسلام سے سنسیئر ہے, یہ ڈیسیژن لے کے پہلے اس 2 نمبری کو بند کیا جائے. میں جب تک اگلے 100 سال کے مسئلے حل کرنے کا ڈرائنگ بورڈ نہیں کھولتا تب تک میں رشتے کی بات نہیں کروں گا. اور آپ لڑکی والوں سے میری گزارش ہے, لڑکے کا انٹرویو کے اندر 3 سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں. ہاں بھائی بتاؤ اگلے 100 سال کے مسئلے کیا ہیں؟ وہ کہے گا میں نے کیا کرنا 100 سال کے مسئلوں کا. تو کہنا کہ بیٹا پھر تیرے بچے کیا 100 سال اگلے 100 سال کے مسئلے تو نے دیکھنے ہیں. لیکن ساحل بھائی, از دس دی اونلی سولوشن؟ یا ویل دس فار ناؤ. یا آپ خود سوچیں نا, ملٹی آرگن فیلئر ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کو سافٹر سائڈ پہ رکھ کے, کیونکہ جو آپ نے بات کی نا, اٹس اے ویری ہارڈ ڈیسیژن کہ دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, آپ سوسائٹی کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو آپ پہ ایک بیک لیش آئے گا. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن مجھے بتائیں میں اگینسٹ نہیں. دیکھیں آپ نے جس طرح کہا کہ ٹھیک ہے اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں یا کچھ بھی ہے, اس کا سافٹر وے کیا ہونا چاہیے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شادی سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے ایک دوسرے کی کوالیفیکیشن رکھنا شروع کریں. ورنہ 3 سوال پوچھ رہے, خدا کی قسم پاکستانی 3 سوال پوچھ رہے ہیں, پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے کہ کرائے کا ہے. یہ 2 نمبری ہے ہماری. یہ ہماری ان ماؤں کے قدموں تلے جنت بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہم, ان باپوں کو رضا میں اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو کچھ تو حیا شرم کریں. پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے یا کرائے کا, اس سے میرے بچوں کی آخرت پہ فرق کیا پڑے گا؟ مجھے بتائیں آپ. یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے رشتے کو بھی نہ کروا دیں.
تو عمر بن خطاب سے اپنی بیٹی نہ دیں. کیوں؟ پیسے کتنے کماتے ہو؟ گھر اپنا کرایہ کا نا علی کا نہیں ہے اپنا گھر. یہ کڑوی حقیقت ہے بالکل. ٹھیک ہے, میں کیا کروں؟ آپ اسلام بچہ کنفیوز پتہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کتابوں میں اسلام, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کی سیرہ, صحابہ کے درجات, اور جب اپلیکیشن کی باری آتی ہے سب کچھ زیرو پہ کر دو. یہاں پہ گھر دیکھنا ہے, یہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے, یہاں پہ لڑکی کی ناک پتلی ہونی چاہیے, رنگ گورا ہونا چاہیے, یہ باقی سب کہانیاں صرف 2 نمبری کے لیے دکھائی گئی. وہ کنفیوژن میں سپلٹ ہو جاتا ہے. اور وہ اسلام سے بیزار پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ان ریئل کر دیا ہم نے. اور میری باتیں اس وقت ان ریئل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو, تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا, جن کو میری باتیں اور ٹو آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں. 700 سال تک ایک ذرہ نہیں ہلا سکے ہم صحابہ کرام کی نہج کا, جب تک کہ یہ کروسیڈز کا پیک چل کے ہم نے یورپین انلائٹنمنٹ کی جنریشن جو ہے نا, میں بھی نبی اسلام کی اور خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں لیٹر جنریشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ابھی تک گیتا سے آزاد نہیں ہو سکا, ابھی تک برہما کا دور چل رہا ہے. گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کماتے ہو, لڑکی پتلی ہے یا گوری ہے, یہ ایون شادی کی جو رسومات ہیں ہماری, چھوڑ دیں, وہ تو خیر ہے, وہ تو پلسیبو ہے. یہ کوالیفیکیشن آف شادی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادی ہاں یا نہ ہونی ہے. ایسے 2 نمبروں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں. اب تو میں ان جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی ماں جہیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے لڑکی والوں کے سامنے, اور وہ جانور خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایسے سر جھکا کے. استغفر اللہ, وہ بھی بہت بڑے کلمیہ ہے. جی ہاں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو چلیں چھوڑیں نا اس پتھر کو, اس پتھر ہی ہے نا, اور کیا ہے وہ دوزخ کا پتھر ہی ہے وہ. اللہ اس کو بھی ہدایت دے, کیا میں کسی کو کیا کہوں. بٹ میں ان ریگولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف النفس ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں, دوپٹہ بھی کہتے ہیں اذان ہو جاتی ہے. تو I'm talking about those people. Why can't we be real? گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کما رہے ہو, گورنمنٹ جاب ہے, CSS کر چکا ہے بچہ, بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. ٹھیک ہے, یہ کون ہے؟ یہ جن ہے. کون سے؟ کسی کے باپ کے سر میں جن گھسا ہوا ہے کہ CSS کر لی. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پولیس پرماننٹ جاب ہے, وہ نکال نہیں سکتا. ہاں نہیں, اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی اپنی 2 نمبری پوری کرائے گا اپنے دماد سے نا. اور CSS والا کیا کرتا ہے مجھے بھی بتائیں, CSS والا کیا کرتا ہے؟ سر یہ آپ نے بڑا ٹچی پوائنٹ چھیڑ دیا. سب سے کم تنخواہ ہے اس کی CSS کی, باقی کی اس سے بہتر ہے کارپوریٹ جاب میں. نہیں, ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, پاور ہمارے پاس ہے. ہمیں یہ سب چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے شہباز شریف, چھوٹے چھوٹے شیخ رشید, ہمارے گھروں میں. حل بتائیں. یہ دیکھیں یہ مسئلے مسائل جو ہیں بہت سارے لوگ اس کو اجاگر کرتے ہیں, آپ بھی اس پہ گاہے بات کرتے رہتے ہیں. اس کا حل بتائیں پوائنٹس میں کہ یہ حل ہے. دیکھیں ماں اور باپ ٹھیک ہو جائیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاک ریسیٹ کرنا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نصیحتوں سے یہ والی قوم ٹھیک ہونے والی ہے؟ پریکٹیکلی میں اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں خالی, میں ان سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں. جس مرضی قوم نے اٹھا لیے ہوتے ہیں سٹینڈرڈز, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسپا کرنا تھا. ہم سب سے پسپا قوم ہیں, مان ہی نہیں رہے ہم. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. کون سا بندہ ہسپتال نہیں جاتا؟ جو جسمانی مریض ہوتا ہے, مگر ساتھ جو ہسپتال جاتے ہیں نا وہ جسمانی مریض ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض نہیں ہوتے. نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو جسمانی مریض تو ہوں مگر اپنی جسمانی مرض کو بھی نہیں مانتے اور ہسپتال نہیں جاتے اور اسی طرح مر جاتے ہیں. یہ ہے the death of our the cultural cause inside the psychology, cultural psychology ہماری یہ ہے. اب رہی بات جن لوگوں لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جن کو, اور جو واقعی سنسیئر ہیں, واقعی دنیا میں کسی کارآمد, جو نے کہا اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت کے لیے واقعی پیدا کیا ہے, تو وہ جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے واقعی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں. وہ اپنی غار ہرا میں جائیں, ٹھیک ہے, اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے. اس کے بعد شناخت خود ہی نکل آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتا, یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اللہ اپنا فوجی اکیلا. ایسے لوگ آپ کو ملے, آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی. آپ یہ کہ کیا 4 شادیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے, اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے. تو آپ جا ہی نہیں رہے اللہ کے راستے پہ. میں اللہ تعالیٰ کی گریس نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کہ منتیں کر کے اپنے کام لے. اللہ تعالیٰ نہیں, میرا رب منتیں نہیں کرتا. اوکے, میرا رب نے بڑا کلیئرلی
آپ لوگوں کو ہم سب کے سامنے مینیفیسٹو دے دیا تھا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گا, تو ایک دفعہ آ تو صحیح. بالکل. مگر اگر تو ادھر جا رہا ہے تو یاد رکھیں تیری رسی دراز بھی میں ہی کروں گا. اب جس لوگوں کو رب نہیں سمجھ آیا ان لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی. جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ پہلی بغاوت تو کرنی پڑے گی اس کلچر میں. ان سٹینڈرڈز کے خلاف بغاوت کریں. امی اور ابو کی سب بدتمیزیاں نہ کریں. ان ماں باپ کو مارنے کے لیے نہیں کوئی کہہ رہا, ماں باپ کو تانے دینے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں. میں بائیک آؤٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں ان سٹینڈرڈز کی جی, کہ بھائی میں نے ابا جی میں آپ کے پیر دھو کے پیوں گا مگر وہ کام دوبارہ نہیں ہونے دوں گا جو اللہ کے خلاف آپ خود ساری عمر کرتے رہے, اور آپ کے ابو بھی اور ان کے ابو بھی, امی بھی, آپ بھی. آپ کے پیر دھو کے میں روز میں آپ کی خدمت آپ کو اپنے سر سے نہیں اترنے دوں گا کیونکہ میرے رب نے کہا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ کام نہیں ہوگا آپ دوبارہ جو کہ میرے رب کے خلاف آپ لوگوں نے پوری منظم کاوشیں کی ہوئی ہیں. اور آنکھیں بند کر لیتے ہو جب ہم قرآن سناتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہو حدیث سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا اور رب کا معاملہ نہیں, آپ کا اور رب کا معاملہ نہیں ہے, آپ کے بچوں کا اور ان کی آخرت کا معاملہ بھی. لیکن ساحل بھائی اس لیول تک پہنچنے کے لیے بچے کو, ایک نوجوان بچے کو جو کہ ابھی سیکھ رہا ہے, کو میں کیسے بتاؤں اللہ تعالیٰ کیسے فوج تیار کر رہا ہے. مسلم آئیڈینٹی کا ٹور میرا, میں خود بھی, میں پتہ نا امید تھا. یوتھ نے آ کے پھر ریوائول شروع کیا ہے اور وہ کام کیے. لڑکیوں نے لٹرلی لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سٹینڈرڈ کی لڑائی شروع کر دی ہوئی ہے. صحیح. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, میں امید ایسے نہیں رکھ کے بیٹھا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا, تجربے سے بتا رہا ہوں, اللہ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتے. اور میں نہیں, میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیکشن دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی ہے اور طاقت دی ہے. اور میں تو کہتا ہوں مصیبتیں آئیں. ہم تو ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں, ایسے رب کے پجاری ہیں ہم کہ جو دنیا میں مصیبتیں دیتا ہے جب اس کو پیار آتا ہے ہم پہ. یہ یاد رکھیے گا, کسی مصیبت سے نہیں ڈرنا, بس اپنا اصول ٹوٹنے نہ دینا کہ یہ اصول اللہ کے. اب مصیبت آتی ہے تو اور مسکراہٹ آئے گی. میرے نبی سے زیادہ مصیبتیں کس پہ آئی ہیں, ہم کون سے نخرے لے کے بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے سولوشن دے دیا, سافٹ ویئر سولوشن اس کا یہی ہے. اب بچہ کہاں سے سیکھے یہ چیزیں؟ سب کو تو ساحل الدین جو ہے وہ کیٹر نہیں کر سکتے نا. میں وہی بات کروں گا دوبارہ, اللہ کے نبی علیہ السلام, میں کون ہوں, میری اوقات ہی کیا. نبی علیہ السلام کی سیرت کی پروپیگیشن کے لیے آیا ہوں میں ادھر. لیکن ساحل بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کے لیے وہ جائے گا نا کہیں باہر, ٹھیک ہے. خود سے تو ظاہر ہے بچہ اتنا ہے ہی نہیں ہمارا قابل سر, کہاں مٹھی بھر ہوں گے سر. اچھا چلیں کہیں جائے گا تو, ہاں کہیں جائے گا تو اس کو آگے مختلف مکتبہ فقہ ملیں گے. کوئی اپنے ساتھ اس کو کہہ رہا جی یہ صحیح ہے, کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے, کوئی اس کا دروازے پہ جانے سے منع کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے سارے ٹھیک ہیں, بس یاد رکھیے گا آسان, سب ٹھیک ہیں. شیعہ بھی ٹھیک ہیں, سنی بھی ٹھیک ہیں, جو اچھا لگتا ہے اس کو مان لو. نہیں کیوں, جو اچھا کیا مطلب ہوتا ہے, سب ٹھیک ہے مطلب سب کے سب, سارا علم سب جگہوں سے لیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں شیعوں کے پاس پہنچی ہیں جو سنی اپنی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے, کچھ چیزیں سنیوں کے پاس پہنچی ہیں جو شیعہ اپنے بد عقیدہ ہو گئے ہیں وہ بھی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے. اور ٹھیک ہے کوئی بات, مگر جو چیزیں لینی ہیں وہ تو لینا. ایک شیعہ ازم کا عقیدہ غلط ہے, میں پوری طریقے سے مانتا ہوں کہ یہ عقیدہ, میں پوری طریقے سے برات کا اعلان کرتا ہوں اس عقیدے سے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پیڈسٹل کو اللہ کے پیڈسٹل پہ ڈالے. ٹھیک ہے مانتا ہوں, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا سارا لٹریچر باقی کے معاملات میں غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ امام جعفر صادق سے جتنا بھی لٹریچر لے کے آتے ہیں وہ اتنا خوبصورت کلام ہے. ناجل بلاغہ پڑھتا ہی نہیں ہے سنی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. کیا بات ہے, کیوں اس میں ایسا کیا ہے, مطلب سوچیں تو صحیح کیا ہے. لیبل لگا دیا نا, لیبل لگا دیا کہ یہ سیٹ کا ہے, یہ سیٹ کا ہے, بس اسی پہ پھنسے ہوئے ہم لوگ. سید احمد خان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, میں پڑھنی بھی چاہیے, قائد اعظم کی کتاب علامہ اقبال پڑھ لیتے ہیں, اور ناجل بلاغہ کیوں نہیں پڑھتے, شیعوں نے لکھی ہوئی ہے. اور شیعوں نے کس نے لکھی ہوئی ہے. اچھا سنیوں کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے, شیعہ بھی اپنی ہر دھرمی میں سنی لٹریچر پہ نہیں آتا. تمہاری بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا, تمہاری بخاری میں. اچھا میری بخاری میں مجھے تو پتا ہے کہ میری بخاری ہے نا, میرے نانا ہے نا, میں تو سید ہوں, مجھے تو کہتا تو میں کہتا ہوں ہاں میری بخاری. کیسا لگا تمہیں اسلام پھر جو ہماری فیملی نے تمہیں دیا ہے, ٹھیک لگا؟ تب ان کو غصہ آتا, کیا مطلب ہے ہمارا نہیں اسلام, تو پھر بخاری تمہاری کیسے میری کیسے ہو گئی, میرے اور تمہارے نبی میں کوئی فرق ہے؟ ہماری بخاری کیسے ہو گئی؟ یاد رکھو نا, ہمارے کسی ایک عالم نے اپنی حدیث کوٹ کی, ہم نبی اسلام کی حدیث کوٹ کریں. اب رہی بات یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, اور یوتھ کو بریلویزم میں بھی جانا چاہیے. جو خوبصورتی بریلویزم میں عقیدت کی ہے نا, کہیں اور نہیں ہے. مان لیں, آپ کو ماننا پڑے گا ان بائسڈ ہو کے. جو عقیدت نبوی, بس کیا شیعہ کیا سنی, بریلویزم نے جو عقیدت پکڑی ہے نا. اور دیوبندیزم, مولانا اشرف علی تھانوی پہ جو مرضی اعتراض کر رہا ہوں, ایسا اسکالر, ایسی گہری نگاہ, ایسی ڈیپتھ پکڑی ہے انہوں نے. جو اہل حدیث اسکالرشپ ہے,
خوبصورت ترین تیز دھار کی تلوار, ریفرنس ہائرارکیکل ڈسپوزیشن آف آل نالج, مطلب ماننا پڑے گا ہر ایک کے پاس اپنے اپنے جواہرات ہیں. آپ اگر کسی ایک میں گھسے, آپ نے زیادتی کی, آپ نے اتنے بڑے بڑے خزانے چھوڑ دیے, اہل تشیعوں کی طرف سے, اہل سنت کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے, یہ تین ہی ہے نا, ان تینوں کے خزانے چھوڑ دیں گے آپ. ٹھیک ہے, میں آپ کو باہر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں, میرے نہ پاکستان کے شیعوں کے ساتھ نہ پاکستان کے سنیوں کے ساتھ جو بھی مکتبہ فکر کے اسکالر ہیں, میرے کوئی کسی قسم کے روابط نہیں ہے. میں باہر سے دیکھ کے بتا رہا تھا, کیونکہ دیوبند اور بریلوی لوکل اسکول آف تھاٹ ہیں. میرے ٹیچرز عربین تھے, ان کو نہیں پتہ تھا بریلوی اور دیوبندی کا. سو دے اونلی سی اہل تشیع اینڈ اہل سنت, دیٹس ہاؤ دے سی. اینڈ یہاں آ کے مجھے پی ایچ ڈی کرنی پڑی ہے کہ سائنس کیا اور بھی کچھ سائنس ہے. مگر میں نے جس سے بھی بات کی ہے, اگر آپ کا دماغ کھلا ہوا ہے, اور سوری آپ کا دل کھلا ہوا ہے, تو اللہ دماغ کھول دیں گے. بے شک ایسے آپ نے دل بند کیے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ یہ ہیں, تو مقلد ہوتے ہیں وہ 2 نمبر ہوتے ہیں, غیر مقلد 2 نمبر. یہ دل بند ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ دماغ تب کھولیں گے جب آپ دل کھول دیں گے. دل کیسے کھولتے ہیں؟ دل ہاتھ سے کھلتا ہے لٹرلی ایسے کہ ہر ایک کو آنے دیں. اور جس دن آپ نے آنے دیا, اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرہ تو سب کے پاس ایک ہی تھی. آئی سویر ایک ہی کتاب ہے, ظاہر ہسٹری ہے, ہوا ہے جو ہوا ہے, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اب رہی بات, آپ جس اینگل سے پکڑیں گے نا کہ میں نے شیعوں کے پاس نہیں جانا, ٹھیک ہے, تو سم ہاؤ وہ بائسنس میں سیرہ کا وہ پورشن مس کر دیں گے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا آپ نے مس. آپ نے اگر اہل تشیعوں کو یا اہل سنت کو پوری طریقے سے جپھی ڈال کے امبریس کرتے تو سیرہ وہی آنی تھی آپ کے پاس. آپ نے خود اپنے اوپر تلوار چلائی. اچھا, اس میں ساحل بھائی اب تھوڑا سا موو کرتے ہیں ٹورڈز جو بھی ہمارے اسکول, یونیورسٹی, کالجز کے اس وقت بچوں کی مصیبتیں چل رہی ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسے بچے کو نہ اہل پروفیسر سر, نہ اہل پروفیسر ایچ ای سی کی طرف سے مجھے شدید ترین شکایت یہ تھی کہ جو بابے جنہوں نے ایچ ای سی کی باغ دور سنبھالی ہوئی ہے نا, کسی نہ تو ملیں گے انشاءاللہ, کسی نہ کسی کانفرنس پہ, چھوٹا تو نہیں ہوں میں. جس ایج میں اور جس ایکسپوجر لیول کے اوپر بچے کو یونیورسٹی میں داخل کرنا چاہیے, اس میں ہم کر نہیں رہے. ٹھیک ہے, اور جو پری ریکوزٹ ہونے چاہیے یونیورسٹی کی گریجویشن کے, وہ ٹیسٹ ہوتے ہی نہیں یونیورسٹی کے, اس لیے ہر بندہ الا ہوا ہے. پیسوں کے اوپر یونیورسٹیاں چل رہی ہیں لٹرلی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیور منی میکنگ ماڈل چل رہا ہے؟ نہیں, یونیورسٹی کے اونرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ایچ ای سی کے اسٹینڈرڈس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لائک واٹ از دا کوالیفیکیشن آف اے پرسن ٹو گو انٹو دیٹ لیول آف ایجوکیشن. یہی تو مسئلہ ہے. یہ کوئی تکا نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی بی اور لمس یا ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز یہ کلاس سیپریٹ کی ہے. دیکھیں جیسے امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا, اس طریقے سے مینٹل کلاس میں نا اس آئی کیو کا فرق ہوتا ہے. یہ آئی کیو ہے, یہ غور سے سمجھ لیں اس کانسیپٹ کو, تو آپ کے بچے بھی اچھے تیار ہو جائیں گے. اور اللہ کی قسم اتنا بڑا ڈفرینس ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ایک سیکورٹی گارڈ اور سی ای او ایک ہی بلڈنگ میں ہوتے ہیں, 2 پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے آئی کیو میں. بالکل 2 پوائنٹس آن ایوریج بتا رہا ہوں. کورس بڑے بڑے ڈم سی ای او بھی ہوتے ہیں, مگر آن ایوریج بس یہ 2 پوائنٹس آئی کیو اپنے بڑھانے ہوتے ہیں. اور ہم نے 30 پوائنٹس ڈاؤن کیے ہیں اسکول میں. 30 پوائنٹس 180 کا بچہ 110 نہیں ٹاپ رہا. یہ آپ کو کب سمجھ آئے گی میں میری آہو بکا ہے کیا. میں مر جاؤں گا تب آپ کو یاد آئیں گی یہ باتیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے, اپنے بچے بچا لیں. آپ کے اسکول آپ کا 30 پوائنٹس آئی کیو فلیٹ ڈراپ کر دیتے ہیں. 10 سال لگتے ہیں, 10 سال میں 12 سال لگیں گے تو تھوڑے 32 پوائنٹس کر لیں. اس لیے عمومی بچہ ڈم ہے پاکستان میں. وہ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں نا رچرڈ ڈاکنز کی, وہ کیا بات ہے, یہ تو صحیح کیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کی کوالیفیکیشن کیسے کرتے ہیں. رچرڈ ڈاکنز چھوڑیں, اکنامکس کی دیکھ لیں, میتھمیٹکس دیکھ لیں, بایولوجی دیکھ لیں, اور کیا آپ ایجوکیشن میں اور کیا آپ کے پاس میں سوشل سائنسز ہے اور نیچرل سائنسز ہے. سوشل سائنسز کی تو توبہ اللہ کی پناہ, پوچھیں ہی نا. سائیکالوجی, سوسیالوجی, اینتھرو, what's the word, the philosophical side of things in terms of the knowledge of the human body and systems. اتنا آسان ہے پاکستان میں پاکستانی کو فتح کرنا کہ آپ کیونکہ پاکستان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں آئی کیو نہیں, آئی کیو اسکول نے ڈراپ کر دیا. اب میں یہ کوالیفیکیشن پوچھ رہا ہوں آپ سے, لامس کا بچہ ہو یا آئی بی اے کا ہو, راولپنڈی میڈیکل کا ہو یا یو ای ٹی کا ہو, یہ ایک کوالیفیکیشن فلٹر سے گزر کے آتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. آپ وہ کوالیفیکیشن فلٹر ان کی مجبوری ہے. آپ کسی اور کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں, میں پوری یونیورسٹیز میں کنگھی پہ کنگھی کری جا رہا ہوں, مجھے ٹیلنٹ نہیں مل رہا. ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے؟ دا پوٹینشیل, ایکسپوجر, ایپرچر, آئی کیو,
यू नो द जनरल विजडम जो एक बच्चे को उस उम्र में होना चाहिए, जीरो, फ्लैट आउट जीरो. That's it. उसको सिर्फ शार्पनेस शूटनेस आती है. क्यों? लड़कियां पसाने में काम आती है. बिल्कुल ऐसी है. That's it. तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? सिर्फ प्रोफेसर ही है? नहीं, प्रोफेसर तो बहुत लेट आया है, बहुत लेट आया है. स्कूल और स्कूल के जो आखिरी 5 साल हैं, मतलब 7th 8th 9th 10th ग्रेड, O levels A levels एंड ट्रांजिशन जो हो रही है, उसमें आपने इस पे वो प्रेशर पंप ऑन नहीं किया हुआ और इस पे मनी पंप ऑन कर दिया कि हाँ यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा. देयर शुड बी नोबडी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी अनलेस ही हैज अ सर्टेन IQ. और वो IQ डेवलप करने के लिए बेशक आपको 5 साल और लगने पड़े. IQ की बात कर रहे हैं, आजकल तो 1100 में से 1098 नंबर आ रहे हैं जनाब. नहीं वो IQ का डिटरमिन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बच्चे के साथ आप बैठेंगे ना जब, 0 IQ लेवल, वो IQ का मेजर नहीं है ना. IQ का मेजर नहीं है. IQ का मेजर इज अ हार्डवेयर. It's a classic hardware thing. Once you know, if you have the hardware, you have the hardware. ये बचपन में डेवलप करना पड़ता है. वही बात ये अम्मा और अब्बा सांप बन के बैठ गए हैं उसके इल्म के ऊपर भी, उसके दिमाग हार्डवेयर के ऊपर भी. अब मैं इसकी बड़ी लंबी तफसील, मेरी वीडियोस देखें IQ कैसे ड्रॉप करती है. अम्मी सबसे ज़्यादा IQ ड्रॉप कर सकती है, फिर अब्बू ड्रॉप कर सकता है, फिर स्कूल टीचर, फिर आपका बेस्ट फ्रेंड, और फिर कहीं जाके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, फिर बॉस. ये हायरार्की IQ ड्रॉप करने के लिए सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? तो जिसको डम बच्चा है वो उसकी माँ ने उसको डम किया बस. और यही आप समझते हैं मेन वजह है कि हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकल रहे, या जो एक बड़े लेवल के जो CEOs उस तरह से नहीं निकल पा रहे? नहीं, 2 तरीके होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को नापने के. एक बाय चॉइस एंड डिजाइन और एक मजबूरी. ठीक है, तो हमारे पास एंटरप्रेन्योर निकलेंगे मजबूरन, जैसे रेडी वाला जी, क्यों वो कुछ और कर नहीं सक रहा, वो एंटरप्रेन्योर है बाय द वे. ठीक है, और उसके अंदर फिर वो स्किल लेगा, जो भी करेगा वो बिल्कुल उसी इंटेलेक्ट का बंदा. हमारा ये NIC और इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर बैठे होंगे, IQ उनका उसी तरह का है. तो लो IQ, फ्लैट आउट डम कर दिया गया सिस्टम के थ्रू वो. तो वो रिएक्टिवली कॉपी पेस्ट करता है. वो अपना आइडिया लेके आता है कहीं से, वो भी कहीं से चोरी किया होता है. उसके बाद स्ट्रेटजी भी कहीं से कॉपी की होती है. वो लोग मेंटोर्स पे मेंटोर ढूंढ रहा होता है. मेंटोर का काम आपको स्ट्रेटजी बनाना नहीं होता. मेंटोर का काम आपको डायरेक्शन देना होता है. मैंने आज तक जिस इंक्यूबेशन सेंटर में मैं गया हूँ, आई हैव सीन नथिंग बट यू नो द कर्ड ऑफ द वाइट लेफ्टओवर्स, द वाइट लेफ्टओवर्स. बड़ा प्यारा वर्ड आपने यूज कर दिया यहाँ पे, मेंटोर. हैं पाकिस्तान में मेंटोर्स? नहीं हाँ मेंटोर इस पर कर थोड़ा डिस्कशन, क्योंकि आजकल मुझे लगता है मेंटोर नहीं है, मेंटर ज्यादा है आजकल. या बट आई कैंट, वेल मेंटोर के लिए एक सर ये तो वर्ड ही बहुत भारी है. जी विजडम पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पे भी विजडम जो होता है ना, वो क्योंकि विजडम के लिए किताब की जरूरत नहीं होती, विजडम के लिए तजर्बे की जरूरत होती है. तो वो कहते हैं ना पाकिस्तानी बाबे कि तजर्बाकार आदमी जो है ना वो धोखा नहीं खाता. मुझे समझ नहीं आती कौन से बाबे थे. और धोखा खा के तो तजर्बा होता है आपको, और कैसा तजर्बा लिया आपने. ठीक है, तो धोखा खा के विजडम आ जाता होता है, फिक्र नहीं करें. वो वाला विजडम जो है ना, वो आपकी एक, देखिए अगर आपके पास विजडम आ गया ना, तो आप धीमे हो जाते हैं, आप स्टडी हो जाते हैं, और अपने बच्चों को उस एंटरप्रेन्योरियल साइकिल के थ्रू अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं. मगर हमारे आप नोटिस करेंगे इन्वेस्टर्स भी पैनिक ही होते हैं जी. दे आर माइक्रो मैनेजर्स. इसका मतलब है वो क्या, उन्होंने इन्वेस्टमेंट, हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर के चीफ्स हैं वो भी पैनिक एंड माइक्रो मैनेजर्स हैं. व्हाई आर यू माइक्रो मैनेजिंग समबडी इफ यू वांट टू मेंटोर समवन? दिस इज बियॉन्ड माय, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है. अपने बच्चों को भी ना हम अपने बच्चे को खा जाने वाले लोग, हमारे बच्चे ही ना सारे. सो वी आर बुचरिंग आवर ओन किड्स. 30 साल का मेंटोर मिल रहा है आजकल, 3 साल 4 साल का उसका अपना करियर है, 23-24 में वो निकलता है. वो तो एक हैशटैग मेंटोर है ना. हाँ, हैशटैग मेंटोर ही बना. वो हो सकता है ना, वो एक स्टेप आगे तो जा ही रहा है ना, वो मैं मान सकता हूँ उसमें इसने हार. लेकिन ये आपको नहीं लगता कि पूरे के पूरे इस वक्त जो हमारी यंग ब्रीड है इसको खराब भी कर रही है? IQ लो है, मेंटल क्लास लो है. 2 चीजें मैंने बताई हैं, पूरी देखिएगा. मेंटल क्लास का मतलब क्या, IQ लो और मेंटल क्लास लो को कॉम्बो लग गया तो फिर आप सारी उम्र कॉपी पेस्ट करेंगे बस. कॉपी पेस्ट तो पूरी नेशन कर रही है. हाँ तो नेशन तो, सॉरी माजरत, ये वर्ड भी बल्कि हम गलत यूज करें बार. हजूम है सर, नेशन तो हम बने ही नहीं ना, हजूम ही है नेशन. है, आपको लगता है नेशन है हम? जी मैं नेशन सिर्फ मुसलमान नेशन को कहता हूँ ना, मैं पाकिस्तान नेशन को नहीं नेशन कहता, मैं मुसलमान नेशन को नेशन. बिल्कुल वो तो है. मैं पाकिस्तानी हजूम की बात कर रहा हूँ जो हम माशाल्लाह 25 करोड़ के करीब हो गए. हाँ, तो IQ और मेंटल क्लास नहीं होगी तो कॉपी पेस्ट बस. लेकिन कॉपी पेस्ट में भी तो अच्छे नहीं है ना. ये एक प्रैक्टिस की बात है. कहते हैं कि कॉपी करनी है ना, नकल के लिए अकल की जरूरत है. नकल करें, कोई मसला नहीं, अगर नकल ही करनी है ना तो अच्छी तो कर लें. हम तो नकल भी अच्छी नहीं कर पा रहे. स्टैंडर्ड नहीं है ना. स्टैंडर्ड कैसे रेज किया जाए स्टैंडर्ड?
ایکسپوجر اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا علاج. ایکسپوجر لیں, کتابوں کا ایکسپوجر لیں, کلچرل ایکسپوجر لیں. اگلی نسل بھی بہتر آئے گی کیونکہ یوٹیوب سے ایکسپوجر آ گیا ان کو. جو ہماری والی نسل یا اس سے پچھلی نسل نے تو کھچڑی بنا کے رکھتی ہوئی تھی. کتابوں کا بھی وہی سب چل رہا ہے چکر. انگلش بک اٹھائی, ٹرانسلیٹ کی اردو میں, آتھر بن گئے. یا وہی نا کاپی زیادہ تر وہی چل رہا ہے نا. تو یاد آگے رکھیے بچے گا, نے تو بڑی وہی پڑھنا قومیں ہے. جو ہے نا پروڈیوسرز آف تھاٹ ہوتی ہیں, یاد رکھیے گا, اور چھوٹی قومیں ریپروڈیوسرز آف تھاٹ ہوتی ہیں. بس صحیح, یہ بس اصول یاد رکھیے گا. بڑی قوم کا بچہ اسٹوڈنٹ اپنی تھاٹ پروڈیوس کرتا ہے, اور چھوٹی قوم کا استاد بھی اپنی تھاٹ کہیں سے ریپروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, کہیں سے کاپی پیسٹ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ ایک فرق ہے, دیکھ لیجیے گا پھر آپ کے پروفیسرز اور آپ کے اکیڈیمیا کے اندر کیا حالات ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انسٹرومنٹ تھرمامیٹر ہمارے پاس. اچھا, جیسی کیسی بھی ہمارے یہاں اسٹڈیز ہو رہی ہیں, یہ جو سلیبس ہے ہمارا, اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ پہلی چیز تو اس میں اسلامک فلیور کو بالکل ہی انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. نہیں, ہم اسلامک فلیور کا تو ایک الگ اینگل ہے. اگلے 100 سال کے پرابلمس جو ہے نا اس میں فیکٹر ان نہیں کیے گئے ہوئے, بس اس لیے کسی کو پتہ نہیں ہے فزکس کیوں پڑھوں یا میتھس کیوں پڑھوں. وہ ایک فیکٹر ان کریں گے تو آپ کو نیچرل سائنسز کی بھی افادیت پتہ چل جائے گی, اور سوشل کی بھی. اب ہوتا کیا ہے, یونیورسٹی کا گریڈ بھی جب سائنٹسٹ لیب میں جب انٹر ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں نے بایولوجی کے ساتھ کرنا کیا تھا, یہ تو کام نہیں تھا, تو یونیورسٹی کا کام تھا یا اسکول کا کام تھا لٹرلی. تو اپلیکیشن جو ہے نا, وہی میں آپ سے کہا نا, دے آر پری میچورلی شوڈ انٹو دا یونیورسٹیز اینڈ اکیڈیمیا از جسٹ ڈوئنگ اٹ جسٹ بیکاز منی از انوالو ناؤ. اچھا فیل بھائی, یہ ایجوکیشن میں بھی ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا پاکستان میں, اسٹیم کے نام سے, اسٹیم ایجوکیشن. تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہے آپ کا ایکسپوجر, کو دیکھا ہے آپ نے؟ میں اسٹیم کو میرا ایک کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, خود کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام. اسٹیم کہتے ہیں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. تو یہ بیسکلی انجینئرنگ کے اندر 2 اسپلٹ فیلڈز ہیں, کیونکہ اب کمپیوٹر سائنسز کی وجہ سے بہت زیادہ انفلوئنس آیا ہے, ورنہ انجینئرنگ از پیورلی فزکس اینڈ میتھمیٹکس. سو میرا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ میری ٹیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ پیور کانسیپٹس دیے ہوئے ہیں, اور وہی پیور کانسیپٹس سائنس چیز کرتی کرتی اب پہنچ رہی ہے آہستہ آہستہ. کچھ میں پہنچ گئی ہے, کچھ میں بہت دور ہے, کچھ میں رمق نظر آ رہی ہے. ایسٹرو فزکس سے لے کے کوانٹم فزکس تک, پیور میتھمیٹکس سے لے کے اپلائیڈ میتھمیٹکس تک, ٹھیک ہے, بایولوجی, میڈیسن, ایوری تھنگ یو نیم اٹ. تو میں نے قرآن پاک کے تھرو اور فلاسفی آف دا سبجیکٹ, قرآن پاک اور کرنٹ نیچرل ڈیفینیشن آف سائنس جو ہے نا, کرنٹ ڈیفینیشن آف نیچرل سائنسز میں جو فزکس بایولوجی کی دی ہیں, ان کو میں نے کامبو لگا کے ایک ٹرائنگولر ایک اسپیکٹرم بنایا, اور ان ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے جو کہ میرے اپنے اسکول کے اندر, آن لائن اسکول ہے میرا, ادھر میں نے اب یہ اسٹیم فیلڈس کے تھرو نا میں یہ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں. CDP بولتے ہیں, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام. آپ سورس کوڈ کی بات کر رہے ہیں, اسی میں یا سورس کوڈ آن لائن چلا گیا نا اب. تو اب بچہ 4 سال کے اندر وہ CDP کر لے گا. میتھمیٹکس کے پورا کریکولم بن چکا ہوا ہے, میتھمیٹکس فزکس کا بن چکا ہے, بایولوجی کا بن رہا ہے, وہ بن ہی گیا ہوا تقریباً. جو میتھ اور فزکس کے ہیں نا, وہ تو آئی ایم ٹیکنگ ریئل پرائڈ اینڈ ریئل اٹینشن ان دیئر. اور وہ لوگ آئے ہوئے جن کو پتہ تھا کہ اسلام کی سینس کیا تھی, انہوں نے فزکس کو کہاں سے قرآن پاک سے دیکھنا ڈھونڈنا تھا, اور یہی ریسرچ کروانی ہے. قرآن ورک شاپ بولتے ہیں ہم اس کو, کہ ہم نے قرآن ورک شاپ کھول کے دینی ہے کہ فزکس کو قرآن پاک کے تھرو کیسے قرآن کی لینز پہن کے آپ نے دنیا کو, کائنات کے مطلب مطالب اور مصارف دیکھنے, اور وہ فزکس کے دکھائیں گے, ہم میتھمیٹکس کے دکھائیں گے, بایولوجی دکھائیں گے انشاءاللہ. اور او لیول کرانا ہے کرا لینا, او لیول تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اے لیول کرانا ہے کرا لینا, IGCSE کرانا کرا لینا. یہ بچہ پوری طریقے سے تیار ہوگا. ہم اس کو اس لیول پہ انشاءاللہ گریڈ کرنے کی کوشش کریں جس پہ آپ کا پوسٹ ڈاکٹریٹ اور پوسٹ گریجویٹ بچہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے, جو ڈاکٹریٹ کے لیے تیار ہوتا ہے. کیونکہ آپ ڈاکٹریٹ کے لیے تو آپ کو پھر ایک فیلڈ پکڑ کے اس کو ایک اسپیسیفک نوڈ پکڑ کے اس کو دنیا کو ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا کام وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. وہی کر رہے ہیں اصل میں, تو مسلمانوں نے وہی کیا تھا. صحیح. بہرحال تو یہ بچے اس اسٹیم کو جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں, اس اینگل سے میں چاہ رہا ہوں دنیا میں مسلمان دیکھیں, کیونکہ اسٹیم ہم نے ہی شروع کی ہے. جی. فزکس کی بنیاد مسلمان, بایولوجی کی بنیاد مسلمان, میتھمیٹکس کی بنیادیں مسلمان, اب کیمسٹری کی بنیادیں مسلمان. اور کیا کروں میں, اور کہاں سے آ رہے تھے؟ وہ تابعین کے ٹرین ہوئے لوگ تھے, وہ قرآن پاک کے تھرو کائنات کو مطلب مطالب دیکھتے تھے. ہمیں بھی وہ نظر آنے چاہیے. بس اب یہ لوکل مولوی سے ہٹ جائیں اور اصلی قرآن میں غوطہ لگائیں. کینوس اپنا بڑا کرنا پڑے گا سوچنے کا, کیونکہ کائنات سے کم کوئی کینوس نہیں ہمارا. بے شک ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ بھی کس لیول پہ کام کر رہے ہیں؟
ہم ابھی ہمارے 2 طریقے کے پری اسسمنٹس ہو رہی ہیں. بچہ بالکل 0 پہ ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر تو ہم پوری ہوم اسکولنگ کی 4 سبجیکٹس کو ہم پورا 5 سبجیکٹس. کس ایج سے لے رہے ہیں پہلے بچے؟ 8th ایئر آف ایج سے. اوکے ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس سے پہلے لینگویج کی ایج ہے. اس میں ہم عربی سکھا رہے ہیں میرے اسکول میں. عربی ہم اس سے پہلے والوں کو بھی 3 ایئرس ہم عربی سکھا رہے ہیں. اچھا, تو اور بھی زبانیں ڈال دیں گے, مگر اس وقت میں چاہ رہا ہوں عربی کا سب سے پہلے کوئی اور مقابلہ پہ اس زبان پہ نہ آئے. سو جو بچہ پہلے سے ہی 10-12 سال کا ہے, 14 سال کا ہے, اور پہلے سے ہی اس سسٹم میں چل رہا ہے, ہی از گونا اسپینڈ لیس ٹائم ود اس. 1 سال ہم بالکل بیسک فاؤنڈیشن کروا رہے ہیں, جو کہ بچے کی بالکل بیسکس پہ آئیں, جو بالکل 7th 8th ایئر آف ہز لائف میں, تاکہ وہ اسپیڈ میں آ جائے. ایک کلاس میں 5 6 7 بچے ہونے سے زیادہ ہو نہیں سکتے. لاک کیا میں نے کلاس. عربی میں صرف 4 بچے ہوتے ہیں میری کلاس میں. اچھا, ویری نائس. اور میتھمیٹکس میں I'm thinking 7 ہوں گے, یا مے بی ایون لیس, بٹ نو مور دین 7. اور ہوئے بھی نہ اگر کوئی ایکسیپشنل کیس میں تو 10 بچے ہوں گے, کیونکہ مجھے وہ نہیں, یہ ٹریننگ پروگرام ہے, یہ ٹیچنگ پروگرام ہے نہیں. صحیح. تو ٹریننگ پروگرام کے اندر پھر آپ کو کام دینے پڑتے ہیں, اور پھر اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. تو اور اس کا کیا ٹینیور وغیرہ کیا رکھا ہے؟ اگر تو بالکل ہی بیسک ہے, 0 پہ بچہ, تو 4 ایئرس کے اندر وہ A لیول کر لے گا انشاءاللہ. اچھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اب بات کریں 8 اور 4 12 سال میں انشاءاللہ O لیول A لیول. دیکھیں جو یہ تو 2 نمبر انہوں نے شروع کی ہے, 10 سال کے پیسے لینے کے لیے اسکول کھولے انہوں نے, 12 سال کے پیسے لینے کے لیے. تو یہ O لیول تو انشاءاللہ آرام سے, جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جو ایکسپرٹس میرے پاس ہیں نا, دے نو. اور میں سائیکالوجسٹ کی کم بات نہیں کرتا ہوتا کہ برین کو کس طریقے سے پریپیئر کرتے ہوتے ہیں. انہوں نے بھی یہ کیا ہے, یہ بھی سائیکالوجسٹ کے ہلے میں ہیں, یہ ایجوکیشن اسکول والے بچے نہیں ہیں. انہوں نے بھی یہ اسی طریقے سے ٹرین کیا کہ بچے 12 سال تک ہماری ایک اتنی سی کتاب پڑھیں گے اور ان کو وہ والی چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ الٹا چکا انہوں نے گھمایا تھا ہمیں. یہ میں کیسے بتاؤں آپ کو کیا سیاسی پس منظر ہے اس کا, تو اس لیے چھوڑیں اس بات کو. سارے آپ کے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, سارے belongs to politicians. Oh yeah, of course, not just that. The HEC belongs to politicians. You know what I'm saying? The standard جو باڈی سیٹ کرتی ہے, اس سے زیادہ کیا کلوز تھک کلچر ہے کہ بس پرانا نظام چل رہا ہے. اچھا, لیکن یہاں ایک کروشل پوائنٹ ہے, چیلنج نہیں کرنا. اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو فائٹ ود HEC. جو آپ کا بچہ جائے گا اس کو ملے گی اس کی وہ IGCSE کب سے HEC کے اندر آ گئے. میں نے اسی لیے IGCSE بولا ہے, نکالیں اس کو. ہاں, آپ سرٹیفائی کرائیں بچے کو, جہاں مرضی بھیجیں دنیا میں. تو اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ HEC جس خدا کو سجدہ کرتا ہے وہ بچہ آپ کا ناشتے میں لے آیا, وہ آپ کے سرٹیفکیشن O لیول ہے, A لیول ہے, GRE ہے, GMAT ہے, SATs ہیں, IGCSE ہے. یہ تو آپ تو گلوبل ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو گھر بیٹھے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے اسکول کو. اب ہم نے خود بائسیٹ کر دیا ہے. HEC لاچار ہو گئی اس بات پہ. تو آپ نے بیسیکلی الٹا گھما کے دیا ان کو. Yes, I had to do that. میں تنگ آ گیا تھا اسکولوں میں جا کے کہ یہ کیوں تمہیں اللہ نے قرآن میں لکھ کے دیا جو ایسے کر رہے ہو. نہیں, وہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ہمارا بچہ میٹرک کیسے کرے گا. آپ کا کریکولم کون اپروو کرا؟ میرا. آپ IGCSE کا کون سا کریکولم پڑھتے ہیں, ہمیں بھی بتائیں. There is no curriculum. You look at the concepts and you develop those concepts. And you go to O levels and A levels, nobody's going to ask you کون سے اسکول سے کون سی کتاب پڑھ کے آؤ. بھائی پرچے میں سوال کانسیپٹ ڈیولپ ہوئے ہیں, یہ لو O لیول سرٹیفائڈ ہیں, جائیں آپ IB میں, جائیں آپ کیمبرج میں, جائیں آپ ہارورڈ میں. لیکن پھر بھی آپ نے کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کچھ کیا, کریکولم اپروو کروایا ہے یا نہیں کروایا؟ میرا کریکولم جن ایکسپرٹ سے آ رہا ہے وہ PhD سے کم نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح ہے. 2 برکلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جس لیول پہ لڑائی کر رہا ہوں نا وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. میرا کریکولم کہیں پہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے نا تو کوئی بھی بندہ PhD سے کم بولے گا نہیں اس کو, کیونکہ یہ ہلے ہوئے چھوٹے چھوٹے نا لو اسٹینڈرڈس کے. حالانکہ وہ بچوں کے لیے وہ کریکولم. ٹھیک ہے, وہ پبلش ہوا ہے, میری ویب سائٹ پہ پبلش ہے سارا کریکولم. کچھ چھپا تھوڑی بیٹھا ہوں. چھاپیں آپ بھی, لگائیں, اوپن سورس ہے. کس نے کو آپ سے پیسے مانگے میرے ویب سائٹ پہ کریکولم آپ میرا ہے. علم کسی کی, علم مومن کی میراث ہے, لگائیں. ہم اس لیے فیس بھی رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیچرس کی تنخواہیں مجھے دینی پڑتی ہیں. میرا پورا آپریشن چل رہا نہیں, تو میں نے تو چھاپنے تھے سارے کہ ہمارے پاس کانسیپٹ مسلمانوں نے دیے مجھے. تو پیسے بھی چھاپیں گے اس سے؟ نہیں نا, ایک ہے پیسہ چارج کرنا, ایک ہے پیسہ چھاپنا. اللہ کرے کہ میرے سارے کام میرے اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں تو یہ ہوگا یہ کہ فری ہو جائے گا. ابھی عربی میں بھی ہم یہ پریپیئر کرنے کے لیے آئے تھے کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہی ٹیچر بن جائیں, تو یہ فری ہو جائے گا انشاءاللہ, ایک وقت آئے گا. صحیح. تو ابھی آپ ایک منیمل سی اماؤنٹ چارج کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے. اب میں اور کم کر رہا ہوں, ورنہ ہم 7,000 روپے لے رہے تھے مہینے کے. ٹھیک ہے, ایک سبجیکٹ کے, ایک بچے سے. ایک سبجیکٹ کے, جس میں 20 گھنٹے وہ پڑے گا. نہیں, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے کون کون سے سبجیکٹس پکڑنے ہیں. ٹھیک ہے,
تو پھر وہ 8,000 تک چلا گیا, کاسٹ بڑھ گئی. پھر ہم دوبارہ سے جوس پمپ وہ پیسہ ڈالا ہے میں نے ابھی کمپنی میں کہ یار ہم کارپوریٹ پروگرام کو مہنگا کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, مگر نہیں ہو رہا. تو ہم میں پاکستانیوں کے لیے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو لوور اٹ جو لوکل ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان پہ کیا انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے, جس وجہ سے ہم, کیونکہ آنیسٹلی یہ جو اگر 7 یا 8 ہزار روپیہ بھی ہے تو یہ عام بندے کی تو پہنچ سے باہر ہے. ہاں 2 کے اسکول 15-20 ہزار پہ پہنچا ہوا ہے. اوہ مائی گاڈ یس, میں آپ کو کیسے بتاؤں. اور او لیول کے اسکولوں کی فیس تو 45,000. سر مجھے پوچھے نا, میری بیٹی ابھی گئی ہے 100% انکریز ہوا ہے 8 سے او لیول میں 100% فیس کا. اینڈ آئی واز لٹرلی کرائنگ. سر 35,000 روپے کا فرق پڑا ہے 2 بچوں کا. جی ہاں, آل آف دا سڈن. یہ سوچیں, یہ 35 سے 30,000 والے جملے میں نہیں بولتا ہوتا میں, یہ 8,000 کیوں بول رہا ہوں. اگر ایک بندے کے 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, تو ہم اسی وقت اس کو 20% آف کر دیتے ہیں کہ اتنا بوجھ نہیں ایک فیملی پہ آنا چاہیے. اور اگر ایک بچے نے 3 سبجیکٹس پکڑ لیے پھر بھی ہم 20% آف کر دیتے ہیں کہ یار تم ایک اسٹینڈرڈ پہ ہی رہو. اور اگر زیادہ ہے اور سنگل مدرس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں بھی پتا ہے کس مسائل میں. تو ساحل ادیم صاحب کی جو کمپنی ہے, کیا وہ بھی یونیفارم سے, کاپیوں سے, پینسلوں سے, ربڑوں سے کچھ چارج کر رہی ہے ایکسٹرا؟ یونیفارم جو ہے نا, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے یونیفارم. ہاں نہیں کچھ بھی نہیں, ہم کچھ اور چارج نہیں کر رہے ہیں. میں تو رجسٹریشن فیس بھی نہیں لیتا تھا. ابھی تو اس اسٹیم کے لیے ہم نے کہا کہ لیں گے, وہ بھی نہیں لی ابھی تک. ہم نے کہا چلو چھوڑو اس وقت دیکھ لیں, کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آتے ہیں, اور کیونکہ آن لائن ہے نا سارا, تو یوز ٹو نہیں ہوئے سارے, سو دے اسٹارٹ ٹو بلی دا سسٹم. سو فار دیٹ آئی انڈرسٹینڈ وائی اسکول رجسٹریشن فیس لیتا ہے. آپ میں سمجھ آ رہی ہے کہ چلو وہاں پہ اسٹوڈنٹ بلی نہیں کر سکتا کہ بھائی تمہاری میک اپ کلاسز بھی چل رہی ہیں, تمہیں ایڈ آنس بھی دے رہے ہیں, مگر نو جسٹ بیکاز یو ڈنٹ لائک دیٹ ٹیچر یو ناٹ گونا پے, ہول سسٹم از گونا کریش. سو بٹ اٹس اوکے. ڈو یو ہیو اینی پلان ٹو میک اٹ فزیکل؟ Yeah, I do have a plan to make it physical, but not in this sort of اس طریقے سے نہیں ہوگا وہ. اچھا, وہ ایک سائیکولوجیکلی کریکٹ پیرامڈ بنا رہے ہیں جو کہ دیکھیں فزیکل اسکول جو میرا ماڈل جو میں چاہ رہا ہوں نا ہو, وہ تو 12ویں سال سے پہلے ہونا بھی نہیں ہے. 12 سال سے کم کا بچہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں نہیں پلنا. صحیح. یا تو اس کو سنگل ٹیچر یا 2 یا 3 اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیچر ملتا ہو, ٹھیک ہے, وہ پھر آپ خود سوچ رہے ہیں کتنا مہنگا ماڈل بن جاتا ہے. ابھی مجھ سے عربی کے ٹیچرس کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی, یا 2-3 لاکھ روپے مہینہ میتھس کا ٹیچر مانگ رہا ہے میرے سے. خود سوچیں میں یا کیونکہ وہ ریٹ ہی یہ چل رہا ہے. صحیح, وہ صحیح پکڑے. IGCSE کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا, یا او لیول کے, جو ٹیوشنس کے حادی ہوتے ہیں نا, ٹیوشن میں یہ ریٹ ہی ہوتا ہے. سو میں نہیں دے سک رہا ہوں نا ان کو. میں نے I'm only picking those people which I can afford and then train them. 3 مہینے ایک ٹیچر کی ٹریننگ میں ہم نے ڈالے ہیں. جون میں پہلی کلاس چلنی ہے ہماری STEM کی, عربی 7واں مہینہ چل رہا ہے. بیچ کا ٹرانزیٹری گیپ اتنا بڑا ہو گیا, we're going through some problems. But the girl who is running this, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کو فراست, اس کو ہمت دے, صبر دے. اگر میں چلا رہا ہوتا تو ہو گیا تھا. there is a girl who runs this project. STEM کا پائلٹ ابھی ہم کر رہے ہیں. She is taking care of all of source code. So یہ لڑکی کے بس کی بات ہی تھی, یا پھر اسپیشل وہی اللہ نے مخلوق میرے لیے اتاری تھی, ٹھیک ہے, جو کہ جس کی وجہ سے یہ چل گیا سارا کچھ. ادروائز میں تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں جس لیول پہ مجھے شوق لگے نا پاکستان میں یہ سارا سسٹم چلا کے. مطلب پیپل اسلام کے نام پہ آئے عربی سیکھ رہے ہیں, بٹ چونکہ آن لائن ہے they don't pay the fees. And they still want to take the classes. Okay. And some of the students pay the burden of the other, جو فیس دے رہے ہیں وہی برڈن اٹھا رہے ہیں. بالکل. تو میں اب ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا تم عربی سیکھ رہے ہو, لٹرلی قرآن کھولا ہوا ہے ہم نے, چوری کرنا بند کر بھائی, تو اللہ کے نام پہ کوئی چوری کر رہا. But this is something that is normal. And is this available globally or you just global? ہمارے 64 countries سے students ہیں ہمارے, ماشاءاللہ. What is the strength right now? 3800 ہمارا ٹوٹل رجسٹریشن. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اٹس ا بگ نمبر. پر ابھی ہم نے STEM نہیں, ابھی STEM کی رجسٹریشن نہیں ہوتا, ابھی STEM الگ سے آ رہا ہے, یہ عربی اینڈ ڈفرنٹ کورس. ویری نائس, ویری نائس. کیونکہ ایک اچھے اسکول کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی. نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں, لوگ اچھی نیت سے آ رہے ہیں, لوگوں کا IQ کلیئر ہو رہا ہے, لوگ اپنے بچے 3 سال سے بچہ جو بہت ہی شارپ ہو, ورنہ میں 5 سال سے کم بچہ عربی میں لے نہیں رہا ہوں. اچھا, ویسے آپ کے نزدیک جو اگر مجھے صحیح یاد ہے, اسلامک پریچنگ تو یہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے 5 سال سے پہلے نہیں جانا چاہیے. 5 ہے یا 7 ہے؟ 7 سال ہے نا. تو ادھر تو سر 3 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ پری ڈے کیئر کے اندر, وہ پری نرسری اور پتہ نہیں کون سی بھی چیزوں میں ڈال رہے ہیں جو ایجوکیشن. بچے کا اپنا وزن جو ہے, میرے تو خیال ہے امیاں بھی بک ہونا شروع ہو جائیں گی نا, کہ اوکے آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, اب اسکول چلی جائیں. سر چلے جائیں نا, اف یو وانٹ ٹو گیٹ یور کڈ ان ایچی سن. اچھا, تو پہلے جناب
शादी I से was पहले in- जाना I was in पड़ेगा। Dubai. शादी होने लगेगी तो इसी से जाना सर पड़ेगा। पहले ही प्लानिंग शुरू हो गई, गेम ओके कर दें, उधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दें। और लिटरली मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, दुबई के अंदर देयर इज अ स्कूल, ब्रिटिश स्कूल है, वो कहते हैं व्हेन यू प्लान कम फिल द फॉर्म देन डू द नेक्स्ट एक्टिविटी, ट्रस्ट मी, देयर इज अ स्कूल इन दुबई। तो दुबई से मैं एक्सपेक्ट भी ऐसी थिंग करता हूँ। सर ठीक है। देखिए वही चीजें चल रही हैं यहाँ पे। एजीफन में आपका एडमिशन नहीं होता है, अच्छा, बीकन हाउस में आप चले जाएं, बीकन हाउस में आपके बच्चे का सर इंटरव्यू नहीं हो रहा, जी हाँ। आपका इंटरव्यू हो रहा है। अभी नहीं, रिसेंटली मैंने चलो अपने ये बच्चे तो को, एक अच्छी बात है। ये क्यों अच्छी Beacon बात है सर? House, आपका माँ बाप का interview होना आपको जरूरी प्रोफाइल है। पूछते हैं, आपकी सैलरी पूछी जा रही है। अच्छा, ये इंटरव्यू हो रहा है। मुझसे रिसेंटली अभी मैंने विजन मिशन पे ला रहे हैं लाइफ का। नहीं, मुझे भी रिसेंटली मैं एक स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने गया, तो दे आस्क्ड फॉर माय सैलरी सर्टिफिकेट। आई सेड व्हाट, यू वांट माय सैलरी सर्टिफिकेट, व्हाई? दे सेड सर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैंने देख लेना, मैंने मैंने नहीं सेलेक्ट किया स्कूल में। यार तो बहरहाल तो मसला स्कूल के अंदर तो नहीं है ना खाली, मसला उस सोच के अंदर है ना। सोच के अंदर हाँ, है, जो स्कूल ने ली है कहीं से, वो स्कूल अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, वो ओनर भी जस्टिफाई कर रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो बहरहाल इधर से हाँ बिल्कुल ऐसे ही आई होप एवरीवन इज क्लियर के कहना क्या चाह रहे हैं हम और करना क्या चाह रहे हैं। चीज़ें बदलेंगी, टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये जो इतना मलबा, वही आप वाली बात कि ये सारा अभी तक हम ना हिंदुस्तान का ही सारा कुछ यहाँ पे लेके आए हुए हैं। साहिल भाई वो कौन सा पॉइंट था, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ 2006 से, उस वक्त आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर थे और अभी भी बहुत हूँ। सारे अभी भी आप हैं। पैसा सोर्स कोड में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ही लगवा रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, मैंने उधर से corporate कमा रहे हैं training और नहीं इधर से छोड़ी है। सही, वेरी वेरी नाइस। मैं आपको 2017 में, क्योंकि मैं बाहर चला गया था, फिर मैं 2017 से आपको दोबारा सुनना शुरू किया। अच्छा, 2017 से जब मैं आपको सुन रहा हूँ, अब आपके जितने भी लेक्चर्स हमें मिलते हैं वो ज्यादातर ये इस्लामिक प्रीचिंग के ऊपर ही हैं। जी हाँ। तो आपकी जो सोच और फिक्र में तब्दीली आई, ये कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पे आपने अपने आप को चेंज किया? नहीं, मेरा तो कॉर्पोरेट के अंदर थोड़ा सा मैं चूँकि क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल कोई टीम बिल्डिंग का प्रोग्राम मांगा हुआ है या कोई बेसिक मैनेजमेंट KPI सिस्टम मैनेजमेंट मांगी हुई है, तो उसमें मैं कितना एक दिन की बात कर लूँगा, क्योंकि वो तो मैथ्स और साइंस सिखा रहे होंगे। बिल्कुल। दैट्स व्हाई यू वुडंट नो। अदरवाइज मेरा तो शुरू से ही मेरा जो माइक्रोफोन था वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ था। सही। Yeah. तो कब से इस तरफ आप आए हैं एग्जैक्टली, जो पब्लिकली आपने आके? वो शुरू से ही मेरा माइक्रोफोन अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ अच्छा, था। आप वो शुरू से आपने कर बस रहे हैं। कॉर्पोरेट में जरा कम देखा था। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि मैं अभी उस भी वक्त कॉर्पोरेट में मैं बहुत जैसे कहते हैं ना टॉपिक स्पेसिफिक रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता उधर, ना ही उनके पास टाइम होता है। सही एथिकल बिहेवियर पे था आपका, मुझे अभी भी याद है वो जो आपने मुझे उस नहीं वक्त याद, हाँ, ट्रेनिंग कराई है too आपने far सारा ago. में टेलीनॉर में ना? जी टेलीनॉर में प्रैक्टिकली आपने वो सारी चीजें हमें करवाई थी उस वक्त। अच्छा। तो अभी इस वक्त कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आप क्या देख रहे हैं? कुछ बेहतरी की तरफ चीजें नजर आ रही हैं? कॉर्पोरेट में स्टैंडर्ड्स जो है ना, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वो और मेजर्स वो पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बेहतर है या स्पेशली 2 या 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके स्टैंडर्ड्स ग्लोबली एक्लेम्ड है पाकिस्तान में। ठीक है। Telecom is by far the most superior industry in the country and it is competing with all of the other telecoms in the world। बिल्कुल ऐसी है, जो कि मैंने खुद जाके टेस्ट किए ना, ये तो मुझे तो पता है। जी। एक्चुअली नॉर्थ अमेरिकन टेलीकॉम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई होप एवरीवन नोस, इवन इंजीनियरिंग में भी ZT और Huawei चला रहे हैं, उधर भी एरिक्सन ही चला रहा है, तो हम भी वही चला रहे हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर ऑफ हाउ ह्यूमन कैपिटल इज डेवलप्ड। वो टेलीकॉम में इज फार सुपीरियर। एंड व्हाट अबाउट SME तो तबाह कर दिया ना हमने खुद तबाह, क्योंकि हमने SME अपनी डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर रखी हुई है, घर के जो अम्मी अब्बू के स्टैंडर्ड्स हैं। हमारा जो FMCG का सेक्टर है उसमें जो Tier 1 कंपनीज हैं, ओ माय गॉड, दोज आर वे बेटर देन टेलीकॉम एज वेल। इवन टेलीकॉम भी को Tier 1 of FMCG, this is the way, the fast pace, the way they're maintaining this. Of course, you cannot tell a big difference between these two industries when it comes down to the human capital, their policies and processes, and the way people approach. क्योंकि एक ही तरह के लोगों ने infiltrate किया था इसको, but there is the corporate is far superior। अच्छा, मैं कैटेगोरिकली ये सवाल आपसे इस वजह से पूछा है क्योंकि इस वक्त जो SME पर्टिकुलरली IT की अगर मैं बात करूं, चक्कर ही नहीं है सर जी, गटर है बस, गटर से भी बुरी हालात हुए हैं। रिसोर्स मिल ही नहीं रहा सर। रिसोर्स कहता है आ जाए, काम ही नहीं करना उसने, काम ही नहीं करना है। 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 25 करोड़
لوگ چیخے مارے ہیں کہ کام نہیں ہے, حالانکہ کام کے 500 بندے لے آئے نا آپ, میں آپ کو اپنی کمپنی دے دوں گا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کام کا بندہ ہے ہی نہیں پاکستان میں, جو کام کا بندہ ہے اس کے لیے کام ہی کام ہے, کام ہی کام ہے. کوئی جو یہ کہہ رہا ہے امپلائمنٹ نہیں ہے, اس کو بیسکلی کچرا اور نکارا ہو چکا ہوا ہے, اس نے کام نہیں کرنا ہوتا. اس نے میرے اپنے کمپنی میں 4 دفعہ ریسیٹ کر چکا ہوں امپلائیز. اچھا, فون نہیں اٹھاتے میرے اپنے امپلائیز, شروع میں ایسے بھی تھے, کیونکہ کیا ہوا سر وہ 12 بجے تک میں نے سمجھا تھا کہ میں آ جاؤں گا دفتر, میرا کلائنٹ ویٹ کر رہا ہے. یہ کارپوریٹ کی بات کروں میں, ٹھیک ہے. سو یہ کیا بتاؤں میں آپ کو کس طریقے سے پاکستانیوں نے قسم اٹھا لی. میں نے 4500 جابس ٹیلی کام کے بی پی او سیکٹر میں انٹروڈیوس کی تھیں 2020 میں. 4500, 4500, اور میں 380 یا 390 تک میں جانے کے بعد ختم ہو گیا. ہمیں مل ہی نہیں رہے تھے بندے, فرسٹ لیئر انٹرویو نہیں کراس کر رہے تھے. فرسٹ لیئر انٹرویو پتا کیا چیک کرتے ہیں, ٹائم پہ پہنچ جاؤ, اور ہاں سی وی لائے ہو, ہاں جی بتاؤ انگریزی میں یا اردو میں بات کروں, یا اردو میں بات کریں. فرسٹ لیئر انٹرویو ہے 5 لیئر میں سے نا, فرسٹ لیئر. تیسری لیئر پہ ہم ڈیسیژن لینے شروع ہو گئے تھے, یار کچھ چھوڑ نخرے رکھ اس وقت بندے, اس وقت پاکستانیوں کو جاب دینے کا ہم نے ایک پرومس کر لیا ہوا ہے. ساحل بھائی 2006 میں جب میری ہائرنگ ہوئی تھی ٹیلنور میں, 33,000 ایپلیکینٹ تھے, جن میں سے فلٹر ہو کے 120 لوگوں کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا, اور پھر 99 لوگوں کو آپ فلور پہ لے کے گئے تھے. I still remember the number exactly. I was a part of the recruitment drill there. اور یہ 2006 کی بات ہے. آج ہم گلوبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, آج ریسورس کے حالات اس سے بھی برے ہیں, بہت برے ہیں, اس سے بہت برے ہیں. ابھی تو ہم نے یوفون کے اندر بیک آفس کے اوپر سیٹ اپ لگایا تھا. اللہ کی پناہ. آپ 99 کا نمبر, میں حیران ہوں. ہم نے 99 اس وقت اواری میں کیا تھا نا آپ کے ساتھ, تو لاہور اسلام آباد سینٹر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں مطلب 19 بندہ بھی نہیں ملا. 99 بندہ ہم نے ٹیلنور میں اس وقت ڈرل کیا تھا, مجھے یاد ہے اواری میں, کیونکہ it was a heavy recruitment drill we went through, I remember that. But ادھر ہمارے پاس 700 بندہ تھا اور 20 بندہ بھی نہیں نکل سکا اس میں سے, 700 میں سے. تو یہ حالات ہیں. ہاں, اور یہ تو وہ والا سیکٹر ہے جس میں آپ کو کوئی اسکل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, بولنا آنا چاہیے. آئی ٹی میں تو اسکل کی ضرورت ہے, اور اتنا فراڈ میں نے آئی ٹی سیکٹر میں سافٹ ویئر ہاؤس میں دیکھا ہے. میں نے مطلب ابو جہل, ابو لہب, امیہ بن خلف اور سافٹ ویئر ہاؤس, یہ اس طرح کے کچھ اسٹینڈرڈ ہیں. مطلب باقاعدہ جھوٹ بول کے دیکھنا, اسنیچ اور بزنس. کیا کریں سر جی, ماں اور باپ, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پھر وہیں پہ جائیں گے جی. سلوشن صرف اور صرف امی ابو کے پاس ہے. یہ والی قوم میں کس اینگل سے پکڑیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا درد کس نس میں, ہر نس میں درد ہے, ہر آرگن فیلئر ہے. اس کے علاوہ کوئی کوئک فکس ہے ہمارے پاس, کیونکہ جو امی ابو والا چکر ہے نا, یہ تو 20 سال شدید. ہاں نہیں آج اگر بچہ صحیح ہوتا ہے نا 20 سال لگ جائے گا. 20 سال تو نہیں زیادہ لگیں گے, مگر یہ پھر بھی بہت تھوڑا ہے. ابھی کے مسائل کو کیسے حل کریں, یہ بھی تو کرنا ہے نا حل, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں نا اسی لیے بتایا نا کہ دیر آر سم سرٹن سیکریفائسز, صرف وہی ہیں جو کہ ہمیں بچا سکتی ہیں. اور خاص سیکریفائس دینے کے لیے گریڈ کا ایلیمنٹ کم ہونا ضروری ہے. گریڈ امی اور ابو کی طرف سے آ رہی ہوں, میں کہاں سے کم کروں؟ ان لمیٹیڈ سپلائی ہے ہمیں گریڈ کی, ٹھیک ہے. تو میں سیکریفائس کو کیسے اوپر لے کے جاؤں؟ ہماری تو ہر ڈگری کا جو شروعات ہی پیسے سے ہو رہی ہے نا, کہ ڈاکٹر کیوں بنانا ہے. نہیں, پیسہ جو ہے نا وہ کاز نہیں, سمٹم ہے. گریڈ کاز ہے, یاد رکھیے گا. پیسہ نہ ہوتا تو کوئی اور چیز پکڑی ہوتی ہم نے. تو ہمیں عورتوں کو بھی تو گریڈ ہے نا, عورتوں کا پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں بچوں کی بھی تو گریڈ ہے, اس کو پیسے سے کوئی تعلق نہیں. گریڈی اباؤٹ تھنگس, وی آر ناٹ پرپورشنلی بیلنس کہ کس کا کیا مصرف ہے. بچے کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لے کے آؤ دنیا میں کام سنبھالنے, نہیں ہم نے اپنا وہ اسٹیٹس کو سنبھالنا ہے. ہمیں لاسٹ چیز اس سے پہلے ہم اس کو سم اپ کریں, عورت کی آپ نے بات کی, ماں کی آپ نے بڑی بات کی شروع میں, عورت مارچ کیا کہیں گے اس پہ؟ ہونی چاہیے عورت مارچ. اگر یہ حالات ہو گئے, آپ کو پتہ ڈاکوؤں ہو رہی ہے ریئل والی جو بھی اس وقت جو مارچ نکلی ہوئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ ابھی بھی ہو رہی ہے, ایک دن نہیں ہوتی. ہاں جو بھی مطلب ہوئی ہے ریسنٹلی, میں چاہتا ہوں عورتوں کو ان کے حقوق ملیں. میں بالکل بھی جو وہ حقوق مانگ رہی ہے وہ والے حقوق آپ چاہتے ہیں ملیں. مجھے نہیں پتا کہ کون سے حقوق کو مانگے, میں نہیں دیکھتا ہوتا ان کو, مگر یہ بارے میں ان کی 2 نمبری کی وجہ سے ہم عورتوں کو حقوق دینے کا ڈھکوسلے کے بینر نہیں لگا سکتے. اگر عورت مارچ والی لڑکیاں 2 نمبر ہیں, فحش ہیں, جو بھی ہیں, لیفٹ رائٹ جو بھی بکواس ان کے پاس چل رہی ہے, آئی ڈونٹ کیئر. What I know for sure کہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے. صحیح. تو ان 2 نمبریوں عورتوں کی وجہ کی سزا دینے کے پیچھے میں باقی کی عورتوں کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہوں. We are not servicing our women.
اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے علاوہ اور کوئی اصول نہیں. میں نے آپ سے کہا نا, سسٹم صرف اللہ کا, اصول صرف اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عورت کو کیا کیا حقوق دینے ہیں, ہم ٹکے کا حق نہیں دے رہے ان کو, ٹھیک ہے. سو اگر وہ کوئی اٹھ کے آ گئی ہیں, جس طرح مرضی کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے, جو مرضی سلوگن انہوں نے لگائے ہوئے تھے, آئی نو, کتنی سینکڑوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ 2 نمبری کر رہی ہیں, وہ غلط ٹیکنیک لگا رہی ہیں وہ, مگر اس کی وجہ سے عام آدمی کو یہ غصہ باقی کی عورتوں پہ نہیں نکالنا ہم نے. ہاں بالکل, کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں سے حقوق, بیویوں سے حقوق غصب کر رہے ہیں. ہم ڈاکو ہیں, اللہ کی قسم ہم ڈاکو ہیں جب ہم عورتوں سے حقوق چھین رہے ہوتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ساحل بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے. آئی ہوپ کہ ہمارے لسنرس کو بھی جو بڑی ویلیوبل آپ نے باتیں کی, کچھ کو بری بھی لگیں گی, لیکن ظاہر ہے اللہ کرے زیادہ تر کو دیکھیں, یہ دوائی جب لگتی ہے نا تو اثر کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو اثر ہی نہیں ہو رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا میری بات کا. میں نے جان کے زہر میں بجھے ہوئے تیر چلائے ہیں کہ کوئی اندر کا وائرس جو ہے نا وہ گل جائے, مر جائے. بالکل ایسے نہیں میں چلا. تو میں بہت شیریں گفتار اور بہت ہنس مکھ بندہ ہوں, میرے دوستوں سے پوچھ لیں. یہ جب ان ٹاپکس پہ بات آئے, یو کی ناٹ اوور لک اٹ. یہ کوئی ٹاک شو اور یا پھر وہ کیا سے کہتے ہیں وہ جو مزاحیہ شو, وہ نہیں ہو رہا ادھر. اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, ریئل سولوشنز کی بات ہو رہی ہے, آپ کے بچوں کی آخرت کی بات کر رہے ہیں ہم ادھر. We cannot just laugh it out. This is not how it's going to work. سوال ہونا اس کا, اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ نے جوک سنا کے چلے گئے تھے, آپ کروڑوں لوگ سن رہے تھے آپ. نہیں, بڑی ویلڈ بات ہے. دیکھیں ہم 25 کروڑ عوام ہیں, دنیا کی میرے خیال 5ویں 6th 9th بڑی مطلب نیشن ہی کہہ لیں, چلیں 9th بڑی نیشن ہے. یہ مذاق نہیں ہے سر. کہاں ہیں ہم لوگ؟ کچھ بھی نہیں ہے. گلوب پہ صرف ایک ڈاٹ ہی ہیں ہم لوگ. اینی ویز, بہت شکریہ ساحل بھائی, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ ڈسکشن کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. اس پوڈ کاسٹ کو لازمی دیکھیے گا. کوئی بات کڑوی لگے تو لگتی رہے, لیکن حقیقت یہی ہے. جو یہ باتیں کی ہیں ساحل بھائی نے, حقیقت یہی ہے. دیکھیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہجوم جو ہے ایک قوم بنے, یہ ملک جو ہے دنیا میں جا کے کہیں اس کا نام ہو, تو کچھ سیکریفائسز ہمیں دینی پڑیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.